بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر عجل اللہم له الفرج ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الازل الى الابد. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وقال انما اموالکم واولادکم فتنہ. صلوات. 1446 ہجرہ کے ایام ازا کے اس خمسہ سجادیہ کی آج آخری مجلس ہے، اور اگر کسی مومن یا مومنہ نے اس خمسے سے پہلے جو میں 8 مجلسیں مسیساگا میں پڑھ کے آ رہا ہوں اس کی آخری مجلس سنی ہوگی، تو ذرا سا آج کی مجلس میں ان کو اس کی 2 باتیں تکرار ریپیٹیشن محسوس ہوں گی، ایک تقریر کے شروع میں اور ایک غم یا مصائب کے بیان میں. لیکن بہرحال بعض وجوہات ایسے ہیں، غم کا بیان تو خیر ہر جگہ ایک جیسا پڑھا جاتا ہے، لیکن تقریری حوالے سے بھی ایک چیز کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے جو میں وہاں پہ بھی بیان کر کے آیا ہوں. بلکہ اگر اس سے پہلے جو میرا پہلا اشرا تھا لندن کے اندر، اس کی بھی کسی نے آخری مجلس سنی ہے، تو اس میں بھی وہی بات میں نے کہی تھی. اچھا، یہ میں نے 2-4 منٹ آپ کے کیوں ضائع کیے، اس کی ایک وجہ آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گی. مجھے معلوم کہ ویک ڈے ہے، ورکنگ ڈے ہے، بعض کاؤنٹیز کے اندر اسکول بھی کھل چکے ہیں، اور پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس دفعہ کم از کم 3 مجالس میں تو مجھے ویدر بھی ایسا ملا کہ مجھے یہ یقین سا تھا کہ مومنین مجلس تو مس نہیں کریں گے چاہے گھر میں بیٹھ کے سنیں، لیکن الحمدللہ پھر بھی آنے والے آئے. تو اس لیے آج کی تقریر جو میں نے باتیں کہی نا کہ ویک ڈے ہے، ورکنگ ڈے ہے، اسکول کھل چکے ہیں، ویدر خراب ہے، تو مختصر رہے گی، بہت شارٹ بھی نہیں. موضوع کو مکمل کرنا ہے، اور 1-2 ایسی باتیں میں نے 4 مجالس میں شروع کر دی کہ جسے اگر مکمل نہ کیا تو بہت سارے کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ رہیں گی. قرآن کریم کی آیت میں نے کل تلاوت کی تھی، اور اسی آیت کی ایک تفسیر، انٹرپریٹیشن یا ایکسپلینیشن والی آیت اس کے بعد بھی آج تلاوت کی. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ دیکھو، زبان سے اپنے آپ کو مومن کہنے سے کوئی مومن نہیں بنتا ہے، اللہ تمہیں ٹیسٹ کرے گا. اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت میں نے کل تلاوت کی کہ کیسے ٹیسٹ کیا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. عام طور پہ یہ آیت جو ابھی میں پڑھ رہا تھا یہ شام غریبہ میں پڑھی جاتی ہے. 5 امتحان بتائے کہ ان 5 چیزوں سے ٹیسٹ ہوگا. اور آج جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی اس میں مزید 2 چیزیں آ گئی، اگرچہ یہ 2 چیزیں بھی ان 5 چیزوں میں شامل ہیں. کہا تمہارا مال اور تمہاری اولاد، انما اموالکم واولادکم فتنہ. مجھے گجراتی زبان کے بارے میں نہیں پتا، لیکن اردو زبان میں فتنہ جو ہے وہ کسی خراب چیز کو کہا جاتا ہے، بری چیز کو کہا جاتا ہے. اور بعض اوقات مراجع کرام کے فتوے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر کوئی صحیح بات بھی ہے لیکن اس سے معاشرے میں فتنہ پھیل رہا ہے تو اسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انلیس یہ کہ وہ کوئی بہت بڑا واجب. یہ لفظ آتا ہے کہ اگر ایک ایسی چیز جو واجب نہیں ہے اور حرام نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے، تو اب یہ وہی اردو والا فتنہ ہے کہ معاشرے میں لڑائی جھگڑا دھمال یہ ساری چیزیں. اب مثلا اس کی ایک میں چھوٹی سی اگزامپل شروع مجلس میں دے دوں، ہو سکتا ہے کہ آخر میں اس کو ڈیٹیل سے بیان کرنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ ٹائم نہ بچے. مثلا
کربلا کے واقعات کے بارے میں ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کربلا کی جو ہسٹری ہے اس کو رپورٹ کرنے والا کون ہے ہمارے پاس. ابھی ابھی شہزادی جناب زینب کے فضائل اور مصائب پہ مشتمل جو کلام آپ سن رہے تھے، بہترین کلام، پڑھنے کا انداز بھی بہترین، فضائل بھی تھے، مصائب بھی تھے. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد سے جناب زینب ہوں کہ لیڈیز، اہل بیت کی لیڈیز، ان کا نامحرموں سے کوئی ایکسس نہیں تھا. چوتھے امام کربلا کے مصائب بیان کرتے تھے لیکن تفصیل کے ساتھ بیان کر ہی نہیں سکتے. میں پرسنلی ایسے سادات کرام کو جانتا ہوں سید، کہ جہاں کربلا کا لفظ وہ سنتے ہیں یا کربلا کے مصائب شروع ہوتے ہیں وہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں. سید الساجدین کا بہت بڑا ایک امتحان تھا. تو وہ جو کربلا کی روایتیں آئی ہیں اس کے اندر پھر تھوڑا سا، بلکہ شاید بہت زیادہ اختلاف بھی ہے. اور دشمنان اہل بیت کا نہیں، دشمنان اسلام کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ صحیح بات کو کنفیوز کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف اتنی جھوٹی باتیں پھیلا دی جاتی ہیں کہ آدمی کو یہ جج کرنا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں سچی کیا بات ہے اور کھوٹی بات کیا ہے. یہ بھی ایک طریقہ. اگر آپ کسی سچی بات کو روک نہیں سکتے، میں نے لفظ بدلا، پہلے میں نے کہا دشمنان اہل بیت، نہیں، پھر کہا دشمنان اسلام، کیونکہ یہ والی ٹرک جو ہے رسول اللہ کی حدیثوں سے شروع ہوئی. پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو روکا نہیں جا سکتا تو اب ان کو ڈاؤٹ فل بناؤ. چنانچہ اتنی جھوٹی حدیثیں معاشرے میں پھیلا دو کہ ایک عام مومن کنفیوز ہو کے رہ جائے کہ یہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ رسول اللہ نے کہا ہے. جھوٹی احادیث، فیک احادیث، کھوٹی احادیث، یہ اسلام کا بالکل شروع زمانے کا بہت بڑا فتنہ. اس کا تعلق فضائل اہل بیت سے بھی ہے، اس کا تعلق قرآن کی تفسیر سے بھی ہے، اس کا تعلق واجبات و حرام سے بھی. اور اسی طرح پھر اہل بیت کے بارے میں بھی یہی کہ اب اگر سچے امام کو نہیں روک سکتے تو اتنے سارے جھوٹے امام بھی سوسائٹی میں سامنے لا کے پلانٹ کر دو کہ ایک نیا آدمی جس کو زیادہ ڈیٹیل نہیں پتا وہ کنفیوز ہو کے رہ جائے کہ ان میں صحیح امام کون ہے. اور یہ کام فل فلیش طریقے سے چوتھے امام، ان کی امامت کے شروع میں ہوا، لیکن فل فلیج چھٹے امام، یہ جو بوری فرقہ بنا، یہ جو آغا خانی فرقہ بنا، بلکہ جو سب سے خطرناک فرقہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، وہ تھا افتحی فرقہ، بڑا خطرناک. اب وہ اس طرح بنایا گیا کہ ساتویں امام کی امامت جو ہے نا وہی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. بھئی ان کو امام مانے، ان کے بڑے بھائی کہہ رہے میں بھی امام، ان سے بڑے بھائی کہہ رہے میں بھی امام. یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے جس پہ میں اکثر بولتا رہتا ہوں تو ادھر جا نہیں رہا ہوں. تو یہ بھی ایک طریقہ کسی بھی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کا کہ اس کو ذرا سا نہیں، بہت زیادہ اس کے چاروں طرف جھوٹے جھوٹے پھیلا دو تو آدمی کو پتہ نہ چلے. بلکہ ہمارے زمانے میں آئیے تو مراجع کے اعتبار سے بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ صحیح مرجع، جو ویل اسٹیبلش مرجع، جو بالکل ریکوگنائز مرجع، اب ایسے جھوٹے جھوٹے مرجع چاروں طرف پھیلائے جا رہے ہیں. شاید میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ کتنے سارے دشمنان اہل بیت تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ آیت اللہ سیستانی کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ ایک پوری انہوں نے ایک لائن بڑھا دی ہے مراجع کی کہ ان کی تقلید کرائیں گے تو ان کی کرائیں گے تو ان کی کرائیں گے. لوگ ان کی جھوٹے مراجع کی تقلید کریں نہ کریں ایٹ لیسٹ کنفیوز ہو جائیں گے کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. تو حدیثیں ہوں کہ ہسٹری کے واقعات ہوں کہ واجبات و حرام کا سسٹم ہو کہ مرجع ہو کہ خود امامت ہو، سب میں یہ پرابلم ہے. اچھا، معصومین نے اس کے خلاف جہاد کیا لیکن اس میں ہسٹری کو سب سے آخر میں رکھا. مین چیز تو ہے عقیدہ، اہل بیت کا تعارف کرایا جائے کہ صحیح کون ہے، غلط کون ہے. اسپیشلی اس وقت جب خود اہل بیت کی فیملی میں سے یہ آواز آ جائے کہ ساتویں امام جو ہے نعوذ باللہ کھوٹے امام. تو پہلے عقیدہ، اس کے بعد پھر واجبات و حرام کا سسٹم. جو حدیث واجبات کے بارے میں ہیں اس میں امام نے پہلے کوشش کی کہ سچی حدیث اور جھوٹی حدیث، سائنس آف حدیث، یہ خود ایک بہت ہی واس قسم کا علم ہے. یہ امام نے اس کے اصول بتائے. مثلا فار ایگزامپل ایک بات کہہ رہا ہوں
یعنی یہ ایگزامپل سپوز نہیں کر رہا ہوں، یہ واقعاً ہے ہمارے یہاں کہ اگر تمہارے پاس دو کنفلکٹنگ حدیثیں آ جائیں، ایک میں ہم کہیں کہ یہ چیز واجب ہے، دوسرے میں کہیں یہ چیز معاف ہے، تو امام نے کچھ طریقے بتائے کہ کیسے ڈیسائیڈ کرو گے اس میں سچی حدیث کون ہے. ون آف دا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث غیروں کے فقہ کے مطابق ہوگی وہ غلط ہوگی، اور جو اس سے ہٹ کرے وہ صحیح ہوگی. اب یہ پورا میں نے کہا نا کہ ایک تو پوری ایک سائنس ہے. تو اب زیادہ واجبات و حرام، ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں واجبات کو پر عمل کرنے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. پہلے عقیدہ ٹھیک کریں، اللہ رسول امام، اور اس کے بعد پھر یہ جو سسٹم ہے لائف کا، زندگی گزارنے کا، سب سے آخر میں امام نے ہسٹری کو رکھا. کیونکہ ہسٹری کے اندر اگر کچھ غلط باتیں آ بھی جائیں معاشرے میں، ایسی ہسٹری جو عقیدے کا پارٹ نہ ہو، تو اس کے اندر کوئی اتنی بڑی خرابی نہیں ہے. اچھا، کربلا کے حوالے سے بھی یہی ہوا ہے کہ اب مثلا میں نے ایک مثال دی کہ بعض علماء کہنے لگے آج کل کہ جناب علی اکبر تو شادی شدہ بھی تھے بلکہ صاحب اولاد بھی تھے، اور ان کی اولاد آج تک چلی آ رہی ہے. یہ ایک فیملی ٹری بنتا ہے جسے عربی میں شجرہ کہتے ہیں، وہ بھی، اور ایج بھی 27 تھی. اب ہمیں اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں ہندوستان میں، پاکستان میں کوئی ریسرچ پیپر نہیں پڑھ رہا ہوں، میں 2-3 چھوٹی چھوٹی ایگزامپل دے رہا ہوں. اس کے اندر امام نے اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دی کہ اگر کوئی 28 کی ایج مانے یا کوئی 17 کی، نہ کوئی عقیدے سے یہ بات ٹکرا رہی اور نہ ہی یہ واجبات و حرام کے سسٹم کو خراب کر رہی. تو اس کو بیان کیا جہاں جہاں ٹائم ملا، لیکن یہ لسٹ کے اندر جو تھا بہت نیچے تھا. اہل بیت کربلا سے قیدی بنا کے شام میں گئے تو 1 سال قید رہے اور نیکسٹ 40 پہ آئے، یا اسی سال 40 پہ آ گئے، یعنی ٹوٹل اہل بیت کا ٹریول 40 ڈیز کا ہے. اگر اسی سال آ گئے 11 محرم کو چلے اور اگر 20 سفر کو آ گئے تو ٹوٹل 40 ڈیز، جس میں جانا آنا قید سب شامل ہے. چنانچہ قید خانے میں وہ کوفہ نہیں، شام کے قید خانے میں صرف 3 دن رہے. اب یہ ایک ورژن ہے. دوسرا ہے کہ نہیں، وہ 1 سال اور 40 دن قید رہے نیکسٹ ایئر. تیسرا ورژن ہے کہ اہل بیت کربلا میں 40 کو آئے ہی نہیں، صرف جابر ابن عبداللہ انصاری آئے تھے. اب یہ تینوں چیزیں کتابوں میں ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلا جملہ کہا تھا نا جہاں سے بات شروع کی تھی اس کو ریپیٹ کر دوں. یہ 1 سے زیادہ جو ہسٹری میں ورژن، یہ دنیا کی ہر ہسٹری میں، امریکن ہسٹری ہو کہ برٹش ہسٹری ہو کہ یورپین ہسٹری ہو کہ گریک ہسٹری ہو، یہ ہر جگہ ہوتا ہے. یہ خالی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ نہیں، ہر جگہ. پھر ریسرچ اسکالر ریسرچ کرتے ہیں، کوئی اپنی تھیوری پیش کرتا ہے. یہاں تک ریسرچ آ گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی شادی شدہ تھے. یہ غلط کنسپٹ ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں. کرسچنز کے اندر کہ غلط کنسپٹ ہے کہ بغیر شادی کی زندگی گزاری. تو یہ تاریخی اختلاف تو ہوتے، تو لیکن میں نے کہا کہ تاریخی اختلافات 2 وجہ سے ہوتے. ایک تو یہ ہے کہ آدمی کچھ باتیں بھول جاتا ہے، واقعہ اس کو یاد ہے کہ یہ واقعہ ہوا. جیسے مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا وہ آپ نے جو مجلس پڑھی تھی 3 سال پہلے، اس میں وہ جو آپ نے ایک بہت اہم مسئلہ بتایا، میں کہتا ہوں نہیں، وہ مجلس میں نے 5 سال پہلے پڑھی تھی. اس کو وہ یاد ہے کہ کیا چیز تھی، اصل چیز. اب یہ 3 سال نہیں 5 سال، اس سے جو اصل مسئلہ ہے اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا نا. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس 3 سال ہو کے 5 سال ہو. تو کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سچا ہے، اس کی میموری جو ہے وہ اس کو ذرا سا دھوکہ دیتی. عربی میں یہ جو میموری ہے نا، اس کا ایک نام ہے. کیا نام ہے اس کا؟ نام ہے یہ امین ہے. یعنی اس کے پاس لوگ امانت رکھواتے ہیں چیزیں، لیکن خائن امین ہے، سب سے زیادہ فراڈ کرنے والی امین. یہ ایسی جگہ آپ کو دھوکہ دے گی. عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، ڈیمنشیا کے مریضوں کی بات ہی چھوڑی. تو ایک تو یہ. اب وہاں یہ ہوتا ہے کہ جو راوی ہے وہ ہے تو ٹھیک آدمی، وہ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن بھول گئے بہت سی چیزیں. اسپیشلی پہلے زمانے میں جب اتنا ڈاکومنٹیشن کا رواج نہیں تھا. یہ بچہ کب پیدا ہوا، بڑے بڑے ہمارے مراجع ہیں، ان کی ایج میں اختلاف تھا، اس لیے کہ 2 سال 3 سال 4 سال کا 2 مختلف راویوں کا آ جانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. مثلا بہت مشہور عالم آغا ابو الحسن اصفہانی کو کہا جاتا ہے بہت بوڑھے مرجع سے، لیکن
اختلاف کیا ہے بوڑھے میں کہ 85 کے تھے کہ 90 کے تھے، بس آج تو ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ سارے مراجع 95 کراس کر چکے، یہ اللہ کی ایک برکت ہے۔ آیت اللہ العظمہ شیخ وحید خراسانی 105 سال کے ہیں، آیت اللہ العظمہ شیخ ناصر مکارم شیرازی 100 سال کے ہیں، آیت اللہ شبیری زنجانی 99 کے ہیں، 100 ہونے والے ہیں، آیت اللہ العظمہ آغا سیسانی 95 کراس کر گئے، پہلے 85 کو بہت مانا جاتا تھا، خیر ادھر نہیں جا رہا ہوں۔ تو اب یہ 85 کے تھے کہ 90 کے تھے، کیا اس میں قیامت ٹوٹ پڑ رہی ہے یہ؟ لیکن جو رپورٹ کرنے والے وہ گھر کے لوگ ہیں نا، کون رپورٹ کرے گا؟ ماں، نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، جن کے سامنے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہے، بھول جاتے ہیں تھوڑا سا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ روایتیں جان بوجھ کے معاشرے میں جھوٹی پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگ جو ہے نا وہ عزاداری ہی میں کنفیوز ہو جائیں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا بھی تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ 40 کو اہل بیت آئے، نیکسٹ 40 کو آئے، یا آئے ہی نہیں کربلا میں، تو کہا یہ تینوں روایتیں سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا ہے کوئی واقعہ ہی پیش نہ آیا۔ چنانچہ اس کا ایکسٹریم ہوتا ہے جو بعض اہل سنت کے دشمن قسم کے لوگ کہتے ہیں کربلا میں کچھ نہیں ہوا۔ تو اب معصومین نے بھی کہا کہ اصل چیز کربلا کا پیغام ہے، کربلا کا مشن ہے، کربلا کا مقصد ہے، اور جو ظلم عظیم ہوا۔ تو آپ جتنی زیارتیں دیکھ لیجئے گا، زیارتوں کے اندر امام کا مشن آتا ہے، امام کے فضائل آتے ہیں، یہ ہسٹری والی چیزیں نہیں آتی کہ امام نے کہا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ شام کے قید خانے میں جناب سکینہ کی شہادت ہوئی کہ امام مظلوم کی کسی اور بیٹی کی شہادت ہوئی، تو کیا اس سے کوئی مصائب میں فرق پڑے گا؟ بھائی بیٹی کی شہادت ہوئی، چھوٹی بیٹی کی شہادت ہوئی، نام یہ تھا کہ نام وہ تھا۔ ہمارے یہاں اس کو بہت بڑا ایشو بنا دیا جاتا ہے۔ ایسا اگر میں ممبر سے کہہ دوں کہ مثلا 2 اللہ ہیں تو لوگ مجمع پھر بھی برداشت کر لے گا، ہاں ہو سکتا ہے، پاسبلٹی، لیکن روایتوں میں کربلا کے حوالے سے کوئی ایسی روایت پڑھوں جو آپ نے آج تک نہ سنی، آپ کہیں گے یہ بالکل غلط پڑھ کے جا رہا ہے، یہ ہم کو گمراہ کر کے جا رہا ہے۔ آپ میں سے سب لوگ تاج پور اور جمال پور سے سیدھا لینڈ کیا ہے اٹلانٹا میں، لیکن باقی نارتھ امریکہ میں آپ دیکھیں گے تو اکثر لوگ یہاں پہ آئے ہیں وایا مڈل ایسٹ، یعنی پہلے اپنے ملک انڈیا پاکستان سے مڈل ایسٹ میں گئے، وہاں پہ جاب کیے، کافی عرصے وہاں پہ رہے، پھر وہاں سے امیگریشن لے کے یہاں پہ آئے۔ ان کو معلوم ہے مڈل ایسٹ میں وہاں جناب علی اصغر کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ ہے عبداللہ رضی، ایج بھی الگ بتائی جاتی ہے، نام بھی الگ بتایا جاتا ہے، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک چھوٹا بچہ جو رضی تھا، یعنی وہ بچہ جو ابھی ماں کا دودھ پی رہا ہو۔ لیکن اگر اس قسم کی بات پاکستان میں کہی جائے یا انڈیا میں، 2 اللہ برداشت ہو جائیں گے لیکن یہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی ذرا سا ہمیں اپنے آپ کو، اپنی ترجیحات یا پرائرٹیز کو سیٹ کرنا۔ عقیدے میں جو دخل دے رہا ہے وہ بہت خطرناک ہے۔ واجبات و حرام کے سسٹم میں اگر نان مرجع دخل دے رہا ہے وہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ تاریخ میں اختلاف ہوتے ہیں، لیکن جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی آپ بھول گئے ہوں گے، مجھے یاد ہے کیونکہ بات تو میں نے شروع کی۔ مراجع کہتے ہیں کہ اگر اس قسم کی ہسٹری کی ریسرچ سے کسی جگہ فتنہ اور اسپلٹ ان دا کمیونٹی، اور وہ کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے، کوئی واجبات کی بات نہیں ہے، تو اس کو نہ بیان کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نارتھ امریکہ جیسے علاقوں میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک کمیونٹی نہیں ہے، عراقی آ رہے ہیں تو جو ان کی یہاں روایت پڑھی جاتی ہے وہ لے کے آئیں گے، ایرانی اپنے یہاں کی روایت لے کے آئیں گے، پاکستانی اپنے یہاں کی، تو یہاں تو 3 4 5 کمیونٹیز جمع ہو جاتی ہیں ایک انگلش لیکچر میں۔ اردو میں نہیں، اردو میں کون آئیں گے؟ ہندوستان پاکستان والے۔ عربی میں کون آئیں گے؟ عراق والے۔ فارسی میں کون آئیں گے؟ ایران والے۔ تو وہاں تو وہی روایت پڑھی جائے، کوئی حرج نہیں۔ انگلش میں پرابلم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ روایت پڑھی جائے جو انڈیا پاکستان کی ہے تو عراقی ایرانی اچھل پڑیں گے، آج تک تو ہم نے سنا ہی نہیں، اور اگر وہ روایت پڑھی جائے جو عراق میں مشہور ہے تو انڈین پاکستانی اچھل پڑیں گے۔ تو کہا کہ اس قسم کے سینسیٹیو موضوعات کو ٹچ کرنا جائز نہیں ہے اگر اس سے سوسائٹی میں سپلٹ ہو رہا ہے۔ یہ بہت اہم ایک فتویٰ، لیکن یہ فتویٰ میں نے اس لیے بیان کیا کہ لفظ فتنہ سمجھانا تھا کہ اردو زبان میں فتنے کے معنی، اور عربی میں فتنہ کہتے ہیں ہر ٹیسٹ کو جو اللہ امتحان مومن کا لیتا، تو اسی میں مال امتحان ہے، مال کوئی خرابی نہیں ہے، اور اللہ آپ کو برکتیں دے، لیکن برکتیں اسی وقت دے گا جب آپ اس فارمولے کو یاد رکھیں۔ ایک حدیث بھی ہے امام معصوم کی، اور ایک میرا اپنا ایکسپیرینس بھی۔ اب تو آپ کو معلوم ہے کہ میں ون آف دا موسٹ سینئر آڈیٹر ہوں ممبر پہ، یعنی اس ایج میں ہوں کہ اب مجھے مجلس پڑھنا بند کرنا چاہیے،
نہیں، اس کی وجہ بھی ہے کہ اب ہم کو ینگ جنریشن کو موقع دینا، جو صحیح پڑھنے والے، ان کو موقع نہیں ملے گا اگر ہم جیسے بڈھے جو ہے وہ ہر جگہ بیٹھے رہے. میں اپنے سے بات شروع کر رہا ہوں اس لیے کہ میں یہی فارمولہ پھر آرگنائزیشن کے بارے میں بھی کہتا ہوں، اور امام باڑوں کے بارے میں بھی کہتا ہوں، اور نوحہ خانوں کے بارے میں بھی کہتا ہوں. ہمارے یہاں تو جو ایک جگہ آ کے بیٹھ گیا. ہاں، سینئر کا تجربہ اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے. مولا نے بھی کہا کہ جوان کے جوش سے زیادہ مجھے پسند ہے بوڑھے کا تجربہ. لیکن تجربے کا مقصد یہ نہیں کہ بس فل کنٹرول. تو میں ممبر کی بات کر رہا ہوں، تو میں ایوائڈ کرتا ہوں. اگر میرے پاس 10 انویٹیشن آتی ہیں تو میں صرف ایک کو لیتا ہوں، 9 میں دوسروں کے نام بتا دیتا ہوں کہ نئے عالم آ رہے ہیں، نئے ذاکر آ رہے ہیں. تو اب اس سلسلے میں ذاکری کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں انکمپلیٹ ہیں. نئی بات نہیں شروع کروں گا. آج میری آخری مجلس ہے اس ٹرپ کی، اور شاید یہ میرا آخری ٹرپ بھی ہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایز اے ون آف دا موسٹ سینئر اوریٹر، مجلس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوالٹی مجلس کی بہت ہے، میں صرف اپنے ایج کی بات کر رہا ہوں. اس میں ایٹ لیسٹ مجھے 50 سال کا تو ایکسپیرینس ہے. تو یہ حدیث پر ویسے ہی یقین ہے، لیکن میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بتا رہا ہوں کہ واقعا میں نے دیکھا کہ امام نے فرمایا 4 جگہوں پہ جو آدمی خرچ کرے گا اس کا ہاتھ کبھی بھی پیسے سے خالی نہیں ہوگا، نہ اس پر نہ اس کی اولاد پہ کبھی کوئی مشکل ٹائم نہیں آئے گا پیسے کے اعتبار سے. اور امام نے کہا کہ یہ میں دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں، اور آخرت میں تو اس کا اجر عظیم ہے. ایک ہے حج کا، حج میں جو خرچہ کروں، بلکہ ایک جملہ بھی یہاں مشہور ہو گیا ہے اور وہ مراجع کے فتوے میں بھی ہے، لیکن ذرا سا اس کو انٹرپریٹ کرنا پڑتا ہے کہ حج میں تو اسراف بھی جائز ہے. گناہ کبیرہ ہے اسراف، گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ. قرآن نے کہا، یہ اب حدیث نہیں ہے، ان المسرفین کانوا اخوان الشیاطین، یہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اور اگر تفسیر ہو تو اور بھی بڑا گناہ ہے، لیکن اسراف. آج کا پورا جو کارپوریٹ کلچر ہے نا، وہ اسراف پر. $100 کے جوتے سے آپ کا کام چل جائے گا، آپ کو $10,000 کا جوتا خریدنا ہے. چلیں، کام چل جائے کے بعد چھوڑے، تھوڑا آدمی کی ایک اسٹیٹس بھی ہوتا ہے، تھوڑا اوپر جائے. میں نے پچھلے سال بتایا تھا نا، اور وہ اس سال پاکستان کے سارے نیوز پیپر نے ہائی لائٹ کیا کہ وہ جو احرام میں ہم چپل پہنتے ہیں جس کی ویلیو ہوتی ہے $2، 6 ریال، اور 5,000 ریال کی یعنی تقریباً $2,000 کی چپل ہے جو 2 دن پہن کے اٹھا کر ٹریش میں پھینک دیتے ہیں، گاربیج میں. اب یہ تو میں پچھلے سال پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد ہے، آپ کو یاد ہو کہ یاد نہ ہو. یہ اسراف. لیکن جملہ یہ ہے کہ حج میں اسراف بھی جائز کا مطلب یہ ہے کہ حرام والا نہیں، یعنی ہاتھ کھول کے خرچ کرو. اللہ کے گھر جا رہے ہو تو وہاں کنجوسی کا مظاہرہ نہ کرو. اچھا، باقی میں نے جتنا آپ کی کمیونٹی کو ابھی تک دیکھا ہے کہ یہ بہرحال مڈل کلاس کے سٹینڈرڈ پر ہی ہیں. کوئی بہت گاڑیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ کیا مصیبت ہے. لیکن باقی آپ کی شادیاں اور آپ کے ڈریسز اور یہ باقی چیزیں، ہو سکتا ہے کہ سینٹر کے باہر کچھ اور آپ کی لائف اسٹائل ہو، لیکن جو میں نے دیکھا ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اسی کو مینٹین کیجئے، گرچہ بہت مشکل ہے. کیوں؟ آپ کے لیے آسان ہے، آپ کے بچوں کے لیے بہت مشکل ہے. ایک ایسا ماحول بن گیا ہے. لیکن یہ میرا آج کا موضوع نہیں. کہا حج میں جو خرچ کرو گے، یہ امام کا لفظ بڑا عجیب ہے. میری گارنٹی کہ آخرت میں تو ملے گا جو ملے گا، اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا ریٹرن کم سے کم 70 ٹائمز ملے گا. جب کوئی آدمی بزنس شروع کرتا ہے تو وہ چیک کرتا ہے کہ کہاں انویسٹ کروں کہ زیادہ سے زیادہ مجھے جو ہے ریٹرن ملے. کا ایک حج. اب اس پہ ہر چیز پہ ایک مجلس ہو سکتی ہے، اتنا وقت نہیں ہے. نمبر 2، امام معصوم نے کہا کہ جو خرچہ صدقے میں کیا جاتا ہے، اگر یہ صدقے کا لفظ بھی وہ ون آف دا کنفیوزنگ ورڈ ہے. اردو میں صدقہ کہتے ہیں جو رد بلا کے لیے دیا جاتا ہے، اور بہت یعنی صدقہ جو ہے نا بہت ہی لو کیٹیگری کی چیز. مجھے انڈیا کا نہیں پتا، لیکن پاکستان میں تو ہے کہ صدقہ ہے تو کسی نان مسلم کو دے دو، صدقہ ہے تو کسی گھر میں آنے والے سویپر وغیرہ کو، بھنگی جمعدار کو دے دو. اور کسی آپ ایک عزت دار شریف مثلا مجھ جیسے آدمی سے آ کر کہیں کہ یہ میں آپ کو صدقہ دے رہا ہوں تو میں آفینس محسوس کروں گا. مجھے کیا سمجھا ہے جو صدقہ دے رہے؟ یہ اردو کا صدقہ. عربی میں صدقے کے معنی چیریٹی اور گفٹ. عربی میں صدقہ جو ہے وہ کوئی بری چیز نہیں، رد بلا کے لیے بھی دیا جاتا ہے، بلا دور ہو. لیکن جو چیز بلا دور کرے وہ کوئی حقیر چیز نہیں ہوتی. امام گھر کے دروازے پر بیٹھ کر رو رہے ہیں امام علی.
مولا کیوں رو رہے ہیں؟ کیا کوئی مسئلہ ہو گیا؟ کہا 40 دن ہو گئے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا ہے. مہمان کا نہ آنا، امام کہہ رہے یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کی برکتیں یہاں نہیں آتی ہیں. کیا تمہیں نہیں پتا؟ مہمان جب آتا ہے تو اپنے ساتھ برکتیں لے کے آتا ہے. آپ تو اس کا دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ کوئی کیک لایا، کہ کنفیکشنری لایا، کہ کوئی مٹھائی لایا، کہ کیا لایا. برکتیں لے کے آتا ہے، اور جب جاتا ہے تو گھر والوں کی بلائیں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. تو وہ حقیر نہیں ہے. بلا لے جانے والی چیز، بلا جو چیز لے جا رہی ہے وہ ایک قسم کی دوا ہے. تو دوا کو ہم کیا سمجھیں گے کہ جو بہت ہی لو کیٹیگری کی چیز ہے؟ نہیں، دوا علاج. تو اب یہ صدقے پہ میری مجلس اس وقت نہیں، میں نے کہا نا اس پہ پوری مجلس ہے. کہا جو صدقہ دیتا ہے رائے خدا میں ایٹ لیسٹ 70 گنا تو اللہ اسی دنیا میں واپس کرے گا، اور آخرت کا اجر تو اللہ خود کہہ رہا ہے بغیر حساب، بغیر کسی کیلکولیشن کے ملے گا. تیسری چیز صلہ رحمی. شاید یہ پوائنٹ میں نے پچھلے سال اٹھایا تھا صلہ رحمی کا، اس میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. لیکن صلہ رحمی میں ٹاپ آف دا لسٹ پیرنٹس، پھر دوسرے رشتے دار، اور چوتھی چیز امام مظلوم کی عزاداری. اس میں جتنا آپ خرچ کریں گے، آپ یاد رکھیے کہ اس سے زیادہ تھوڑا بہت نہیں، 70 ٹائمز نہیں، ہو سکتا ہے 70,000 ٹائم اسی دنیا میں ملے گا. آخرت کا اجر اپنی جگہ. یہ حدیث ہے، اور میں نے کہا میرا 50 ایئرز کا ممبر کا ایکسپیرینس کہ جو باقاعدگی سے چیریٹی کرتا ہے، میں صدقے کا لفظ نہیں لا رہا ہوں، پھر کنفیوژن ہوگا. اور جو باقاعدگی سے حج کرتا ہے، اور حج کی بھی دونوں قسمیں، کہا خود بھی حج کرو ایٹ لیسٹ 5 سال میں ایک بار، تقریباً اس کو واجب کے برابر سمجھیے. اور جس کی حیثیت نہیں ہے اس کو حج کراؤ. مثلا ہم جیسے لوگ، میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، تو حج، صدقہ، صلہ رحمی اور عزاداری. اس آدمی کو میں نے کبھی غربت کے عالم میں نہیں دیکھا، یا اس کے بچوں کو کبھی میں نے بھیک مانگتے نہیں دیکھا. اللہ نے آپ کو یہاں بہت دیا. آپ چاہے زبان سے مانے کہ نہ مانے. تو میں تو انڈیا بھی جاتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، جمال پور نہیں گیا، تاج پور نہیں گیا، لیکن بہت زیادہ گئے. اور واقعاً مجھے بمبئی میں، بھاونگر میں، مہوا میں مجلسیں پڑھ کے مزہ آتا ہے. مجمع سنا کو تھوڑی بیٹھا ہوتا ہے. اور مجھے خیر اس طرح کا مجمع بھی پسند ہے کہ بقول ایک خطیب کہ لگتا ہے قبرستان میں مجلس پڑھ رہا ہوں، تو میری مجلس تو ہوتی ہی قبر پر ہے. وہ کوئی بات نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں مزہ آتا ہے وہاں کے مجمع میں. ڈاؤن ٹو ارتھ مجمع کم از کم مجلس میں ہوتا ہے، اور بات سمجھ رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا کروں، ویزے کے مسئلے، جا نہیں پاتا ہوں. پھر بھی یہ مجھے پتا ہے کہ جو آپ کی یہاں حیثیت ہے وہ وہاں نہیں تھی. اور اتنا دیا اللہ نے، اتنا دیا آپ لوگوں کو. اور بھی بہت سارے لوگ آئے نارتھ امریکہ، خالی آپ لوگ جمال پور، تاج پور کے نہیں آئے. ان میں سے بہت سے لوگوں نے ترقی ہوگی، لیکن ایز اے کمیونٹی پوری یہ کیوں ترقی؟ میں نے جو دیکھا ہے کہ آپ کے یہاں چیریٹی کا ایک جذبہ ہے، آپ کے یہاں صلہ رحمی کا ایک جذبہ ہے. ابھی تک آپ کے یہاں عزاداری کا بھی جذبہ، عزاداری پہ خرچ کرنے کا جذبہ. بہت عجیب جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کنفیوژن پیدا کرے گا، لیکن آپ کنفیوز ہوئیے گا نہیں. تو ایسے ہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پانی میں قدم رکھو اور اپنے پیر کو گیلا نہ ہونے دو. لیکن کیا کروں، ٹائم نہیں. میں نے جو دیکھا حتیٰ یہ میں پوری فقہ کے اگینسٹ مسئلہ بتا رہا ہوں، اور یہ کہہ کے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس پر عمل نہیں کرنا ہے، لیکن میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں. حتیٰ جو لوگ ریاکاری کی نیت سے یہ 4 کام کرتے ہیں، خالی دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم حاجی، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم چیریٹی کر رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم اپنے والدین کا بڑا خیال کر رہے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ عزاداری میں دیکھو ہم کیسی بہترین نیاز کرتے ہیں. نیت ان کی ہوتی نہیں، اللہ ان کو بھی اس کی برکتیں ملتی. اب اس سے بھی خطرناک جملہ سنیے، جو پوری شریعت کو تباہ کرنے والا جملہ ہے، لیکن اس پہ آپ کو عمل نہیں کرنا ہے، صرف میسج لینا. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی بتا رہا ہوں. حتیٰ جو مال حرام سے بھی حج کر رہے ہیں، جو مال حرام سے بھی صدقہ دے رہے ہیں، جو مال حرام سے بھی صلہ رحمی کر رہے ہیں، جو مال حرام سے بھی عزاداری کر رہے ہیں، اس کے بینیفٹ ان کو بھی ملتے ہیں. مال حرام کا مطلب چوری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، لیکن اور حرام کی بہت ساری چیزیں. میں آج آخری مجلس میں دوبارہ پینڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا، ورنہ ہو سکتا ہے اس میں ڈیری کوئن کا نام بھی آ جائے، ہو سکتا ہے. میں نہیں بہت احتیاط سے آگے چل رہا ہوں، لیکن میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بھائی ٹیبلٹ ہے، کوئی دوا ہے، اگر آپ مال حرام سے خرید کے لائیں گے اور وہ ٹیبلٹ کھائیں گے تو گناہ تو ہے، لیکن وہ ٹیبلٹ کے فائدے آپ کو ملتے رہیں گے. ٹیبلٹ آپ کے جسم میں جا کے یہ کمپلین نہیں کرے گی کہ میں حرام مال سے خریدی گئی ہے اس لیے میں اس مریض کو فائدہ نہیں دوں گی. ایک بات. دوسری بات جو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ مجھ سے آرگومنٹ کرتے ہیں
کہ مولانا آپ تو حلال حلال کی اتنی بات کرتے ہیں، فلاں آدمی حرام کماتا اور پھر اللہ نے اس کو اتنا دیا. میں نے کہا یہ 4 چیزوں میں مال حرام بھی خرچ کرے گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بینیفٹ مل کے رہتے. تو اگر کوئی پاکیزہ حلال مال یہاں استعمال کرے، یہ 4 چیزیں. اور اس میں بہت خطرناک چیز ہے چوتھی، کیونکہ آج کل عزاداری انڈر اٹیک. میں ایک مجلس میں کہہ چکا ہوں عزاداری کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم کو نقصان پہنچے گا. جتنا ہم عزاداری کو کم کریں گے نا، وہ بینیفٹ ہم کو نہیں ملے گی. عزاداری تو رہے گی. جس صفحہ عزا کو فاطمہ زہرا نے پروموٹ کیا، زینب و سجاد نے بچھایا، اسے دنیا کا کوئی یزید ختم نہیں کر سکتا. لیکن جو بینیفٹ ہم کو مل رہے ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہے نا کہ میں یہاں آتا ہوں. اب جو میری ایج ہے، جو میری بیماریاں اور جتنی لمبی لمبی ٹریولنگ ہے، ایٹ لیسٹ یہاں آنے کے لیے مجھے 45 منٹ کا فلائنگ ٹائم چاہیے ہوتا. تو لوگ کہتے ہیں مولانا پھر بھی آپ مجلس پڑھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کا کریڈٹ مومنین کو جاتا جو مجلس کے بعد سے لے کے اگلے دن تک مجھے ڈسٹرب نہیں کرتے، وہ جو پراپر مجھے ایک آرام ملتا. خیر، تو یہاں اس لیے میں آپ لوگوں سے زیادہ انٹریکشن میں نہیں آتا ہوں. لیکن باقی دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل پھر وہی ایک ہنگامہ ہے. عزاداری پہ اتنا خرچہ کیوں کیا جا رہا؟ اس عزاداری میں اسراف ہو رہا. یہ لفظ اسراف حج کے لیے روایت میں آیا اور خوشبو کے لیے آیا. وہاں بھی آیا کہ خوشبو میں اسراف نہیں ہوتا. تو اسراف وہ حرام والا نہیں، لیکن اسراف کا مطلب ہے آپ اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کریں. ہو سکتا ہے جیسے میں نے کہا کہ شوز کی مثال دی کہ وہ آپ کے لیے جائز نہ رہے، لیکن حج میں ہے. آپ کی حیثیت ہے 3 اسٹار ہوٹل کی، لیکن آپ کا حج کرنا ہے، ذرا آرام سے کرنا ہے، عبادت میں مزہ ہے، میں 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہروں گا. تو حج اور خوشبو کے لیے لفظ آیا، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بڑھ کر عزاداری. اور یہ آپ لوگوں نے اب تک مینٹین کیا ہے. لیکن اب جو ماحول ہے، ایک تو پروپیگنڈا، اور جو جملہ بہت مشہور ہو گیا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ لوگوں کا سارے شریعت اور اسراف صرف عزاداری میں یاد آتا ہے. نہ اپنے کپڑوں میں یاد آتا ہے، نہ اپنی گاڑیوں میں یاد آتا ہے، نہ اپنے مکانوں میں یاد آتا ہے، نہ اپنے کھانے پینے میں یاد آتا ہے، نہ اپنے سیر و تفریح گھومنے میں یاد آتا ہے. سارا یاد آتا ہے اسراف کا مسئلہ کہ جی عزاداری میں بہت اسراف ہو رہا. یہ پورا ایک، میں نے کہا نہیں کہ 4 چیزوں میں سے ہر ایک کے لیے 1 گھنٹے کی تقریر چاہیے. لیکن ان شارٹ یہ 2 باتیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں کہ ریاکاری سے بھی جو لوگ عزاداری کرتے ہیں دنیا دکھانے کے لیے، امام حسین کے لیے نہیں، لوگ کہے بہت اچھی نیاز ہے، ان کو بھی بینیفٹ ملتے ہیں دوا کی طرف. اگر آپ ریاکاری کے لیے کوئی دوا استعمال کریں جو آپ بیمار ہیں، وہ فائدہ پہنچائے گی. اور نمبر 2 جو میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حرام سے ہی کریں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ پروپیگنڈا. دوسرا یہ ایک بڑا خطرہ ہے جو میں پہلے دن سے چیختا آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اب جو نئی نسل سامنے آ رہی، ینگ جنریشن، آپ کے بچے، ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ اسپرٹ نہ ہو. وہ یہیں پیدا ہوئے، یہیں براٹ اپ ہوئے، یہیں کے ماحول میں رہے. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی وہ جو کارپوریٹ کلچر جسے کہتے ہیں اور وہ جو کمرشلزم، وہ اتنا زیادہ ہو کہ امام باڑے کو فنڈز کم ملے، سینٹر کو فنڈز کم ملے، عزاداری کے اندر خرچہ کم ہو. ہاں، ان کا لائف اسٹائل آپ سے زیادہ بہتر ہو. وہ کہے جی ہماری تو سیلری اور پگار اتنی، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ آپ نے کما لیا، لیکن آپ رہے ہوں ایک مڈل کلاس لیول پہ. وہ جائیں، کیونکہ کلچر ایسا بنایا گیا ہے، بنایا نہیں کہ بنایا جا رہا. تو اس کے اندر یہ بہت خطرہ ہے کہ یہ جو جتنی برکتیں اور بینیفٹ آپ کو مل رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ جنریشن تک ٹرانسفر نہ ہو. تو ذرا سا اس کا خیال کیجئے گا. اور یہیں پر رک کر میں یہ عرض کر دوں کہ بہت اہم ایک میسج میں اس وقت ساری دنیا میں دیتا آ رہا ہوں. ابھی میں نے کہا نا لندن کی میری آخری مجلس سنی ہے، جو زیارت کی مجلس کہلاتی ہے خوجہ کمیونٹی میں. اور پھر جو ابھی میں مسز ساگا میں 8 مجلسوں کا ایک سلسلہ پڑھ کے آیا، اس کی آخری مجلس سنی. اور جو میں نے یہاں پہ کل کی مجلس پڑھی کہ یہ جو بچوں کا جو مائنڈ سیٹ چینج کیا جا رہا، تو اس کے اندر بہت ضرورت ہے آپ سے زیادہ. آپ کے پاس آپ کی بھاشا میں کوئی غلط پڑھنے والا آ جائے تو آپ پکڑ لیں گے، یا کم از کم اثر نہیں لیں گے. لیکن بچے جن کے پاس وہ ریلیجس بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جو احمد پور کیا وہ جمال پور اور تاج پور کے اندر 40 سال مجلسیں سن کے نہیں آئے ہیں، سب کچھ انہوں نے یہاں سنا، وہاں کوئی غلط اسپیکر آ گیا پورا دین ایمان تباہ کر کے رکھ دے گا. اور یہ اتنی جرنلائز بات ہے کہ میں نے تو باقاعدہ آپ کو ریفرنس دیے، جبکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ میں کہاں مجلس پڑھ کے آ رہا ہوں اور یہ بتاؤں کہ کون سے نمبر کے مجلس میں پڑھا ہے.
لیکن میں نے کہا کہ بتا دوں کہ یہ ہر جگہ مجھے کہنا پڑ رہا، اور میں اتنا بے وقوف بھی نہیں کہ یہ جملہ کہہ دوں کہ بس انگلش کی مجلس کے بدلے اردو رکھیں، انگلش مجلس ہو کے رہے گی، ہونا چاہیے، یہی چیز ہمارے بچوں کو دین سے جوڑے ہوئے ہیں، لیکن ذرا سا بیک گراؤنڈ چیک کیا جائے صحیح طریقے سے۔ کیا صحیح پڑھنے والے نہیں ہیں؟ شیخ علی کا نام میں نے لیا، خواتین میں کیا وہ مہجبین دالہ یا طاہرہ جعفر، یہ سب نام ہے میرے پاس، میں ممبر سے نام لینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ سبھی کو ایک لاٹھی سے آنک رہی، اچھے پڑھنے والے بھی ہیں، بالکل آپ کے بچوں کا دین اور ایمان بچانے والے۔ اب بہت پرسنل بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوں کہ بھائی میرے اپنے بچے تو نہیں، لیکن ان بچوں کے بچے جسے گرینڈ چائلڈ کہتے ہیں، وہ اسی ویسٹرن کنٹری میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ مجھے پتا کہ اگر ان کو انگلش کی اسپیچ نہ ملے تو وہ دین سے بالکل دور ہو جائیں گے۔ ہم کراتے ہیں اپنے سینٹر میں باقاعدہ طور پہ جیسے آپ لوگ کرا رہے ہیں، یہ ضروری ہے، لیکن ذرا سی چیکنگ کے بعد۔ یہاں رک کر اب میں اپنے حوزہ علمیہ میں جو ہم لوگ جب تعلیم حاصل کرتے تو ہمیں جو میسیج دیے جاتے، اس کو جو شاید دوسری مجلس میں نے کہا تھا، 2 سپنے بھی بتائے تھے، اس کو کمپلیٹ کروں، لیکن اس سے پہلے رک کر کل رات کی مجلس میں ایک اور بات آئی تھی، بلکہ وہ میرے اعتبار سے اہم بات تو وہ تھی۔ امام آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، نہیں یہ جملہ انکمپلیٹ، امام آپ کو کچھ گفٹ دے رہے ہیں، اسپیشل گفٹ۔ اب میں نے ایک بہت چھوٹی سی ایک لسٹ بنائی تھی، زیادہ ٹائم نہیں تھا، جس میں عزاداری ٹاپ آف دا لسٹ، عزاداری کی بات چل رہی ہے نا، لیکن زیارت امین اللہ بہت اس کے بینیفٹ ہے، کیونکہ لاسٹ ایئر میں اس کے بینیفٹ بتا چکا ہوں، وہ واقعات، وہ سٹوریز جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، لیکن اس کا وہ فائدہ کہ امام زمانہ آپ کو خود بلائیں گے، انوائٹ کریں گے، وہ مفاتیح الجناح میں دیکھ لیجئے جہاں زیارت امین اللہ لکھی ہے، اس کے اینڈ پہ وہ حدیث۔ پھر امام نے جنت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑے باغ کا انتظام کیا، وہ تسبیح۔ پھر امام نے امام خود کون ہے؟ زین العابدین، اور امام نے ہماری جو نماز ہوتی ہے نا، نماز، اس کی زینت ہم کو عطا کی ہے۔ خود عابدین کی زینت ہے، ہماری نماز کو زینت دی ہے خاک شفا کی مہر کے ذریعے سے۔ آپ تو ویسے تو کاغذ پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اور درخت کے پتے پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اور کربلا سے پہلے ہوتا بھی تھا عام مٹی میں سجدہ۔ یہ زین العابدین نے زین الصلاۃ ہم کو دی ہے، نماز کی زینت، جو خالی زینت نہیں ہے۔ میں نے تیسری مجلس میں پڑھا تھا کہ زین العابدین خالی ایک ٹائٹل نہیں ہے، قیامت میں تمام انبیاء کے سامنے سجاد کو آگے بڑھایا جائے گا اور ان کو لیڈ کرنے کو کہا جائے گا زین العابدین۔ آپ کی نماز جب زینت والی بنتی ہے خاک شفا سے، تو یہ سارے باقی دنیا کی نمازوں سے آگے بڑھ جاتی ہے، یہ سجاد کا دیا ہوا تحفہ۔ اس پہ میں آدھا گھنٹہ بول سکتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے ضرورت نہیں۔ پھر میرے مظلوم آقا نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں ہمیں وہ گفٹ دیا، گرچہ یہی کہا جائے گا کہ وہ دعا چھٹا پوائنٹ، 5واں، صحیفہ کاملہ الگ چیز ہے، دعا الگ ہے۔ صحیفہ کاملہ میں ساری دعائیں، لیکن دعائیں نہیں۔ صحیفہ کاملہ میں دعا کی فارم میں پورا اسلام ہے۔ والدین کے لیے دعا کرو، لیکن دعا پڑھیں تو پتہ چلے گا امام والدین کے لیے دعا نہیں بتا رہے ہیں، بتا رہے کہ والدین کا حق کیا ہے، تمہیں کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کرنا۔ اسی صحیفہ کاملہ کے اندر مثلا عید کی دعا آتی، وہ دعا نہیں بتا رہے عید کو کیسے سیلیبریٹ کرنا۔ اسی صحیفہ کاملہ میں نماز روز جمعہ کی دعا، وہ دعا نہیں ہے، بتا رہے کہ نماز جمعہ بغیر امام زمانہ کے نہیں ہو سکتی، میسیجز ہیں۔ اور پیک پر پہنچ جاتے ہیں میسیج 2 دعا کے ذریعے سے، 2 دعائیں۔ ایک ہے دعائے مکارم الاخلاق، جو آپ شب قدر میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور آج کل کے حساب سے اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ کیسا ہونا چاہیے ایک مومن کو؟ پرفیکٹ، سارے اخلاق امام نے سکھائے، دعا نہیں ہے، دعا شکل دعا کی ہے، فارم دعا کی ہے، لیکن وہ ایک پورا میسیج ہے پوری زندگی کے لیے۔ اور دوسری دعا ہے توبہ۔ ہم انسان ہیں نا، گناہگار ہیں نا، دنیا میں شیطان کو بھی اللہ نے ہمارے پیچھے چھوڑا ہوا، اور خود ہمارے اندر بھی ایک شیطان کو بٹھایا ہوا کہ ان النفس امارۃ بالسوء، کہ ہمارے اندر ایک وہ طاقت ہے، شکتی ہے، جو ہمیں گناہ پر لے جاتی ہے۔ تو اس کا ریمیڈی بھی توبہ۔ قرآن نے کتنی جگہ کہا، اللہ کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا، خاص طور پر وہ سورہ جو ویسے تو مکے کی فتح کے دن نازل ہوا، لیکن اصل میں وہ امام زمانہ کا سورہ۔ اسی لیے اگر آپ کبھی غور کریں
تو مسجد سہلہ میں جس رات کو آپ جاتے ہیں خاص امام زمانہ کی رات، اس میں 99% وہاں کے امام یہ سورہ تلاوت کرتے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کب آئے گی اللہ کی مدد کہ جب پوری دنیا میں اسلام فتح حاصل کرے گا۔ فتح مکہ اس میں ہے ایک چھوٹا سا، لیکن اصل وہ ہے رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ لوگ باقاعدہ گروپ بنا کے آ رہے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونا۔ یہ کب ہوگا؟ جب زمانے کا امام آئے گا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اور توبہ کرو، إِنَّهُ تَوَّابٌ، وہ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنے والا۔ تو توبہ یہ بہت بڑا گفٹ ہے جو اللہ نے دیا ہے، مگر صحیفہ کاملہ کی دعائے توبہ پڑھی تو اندازہ ہوتا کہ بڑے سے بڑے گناہ کبیرہ، پورے گناہ کبیرہ سارے آپ نے ایک ساتھ کر لیے ہیں، وہ دعائے توبہ میسج دیتی ہے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت ہے۔ تو صحیفہ کاملہ گفٹ ہے، اس کو دعا مت کہیے اگرچہ وہ دعاؤں کی فارم ہے۔ اور اس کے بعد پھر چھٹی چیز، ہر امام کی طرح سے چوتھے امام نے ہمیں کچھ دعائیں بھی دی۔ دعائیں ابو حمزہ صومالی بھی پڑھ لیجئے، جو کتنی لمبی دعا، اور عبدک بفنائک، مسکینک بفنائک، سائلک بفنائک، اور فقیرک بفنائک، مختصر دعا بھی پڑھ لیجئے، چاہے وہ چاہیے، یہ گفٹ ہے امام کی طرف سے۔ اور یہیں پر رک کر ایک جملہ کہنا ہے کہ یہ تو امام ہم کو گفٹ دے رہے ہیں، کیا خالی 6 دیے؟ نہیں، تو ٹائم نہیں تھا، بہت جلدی میں بات چھیڑ دی تھی میں نے، تو 6 گفٹ دی، لیکن اس کے بدلے میں امام نے آپ سے بھی کچھ چیزیں ڈیمانڈ کی۔ یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم بھی تو مجھے کچھ دو۔ یہ جملہ توہین والا نہیں ہے، یہ تو معصومین کی سیرت میں۔ رسول خدا مدینے میں بارش ہوئی، بہت بارش ہوئی، یہ جو میں 3 دن سے اٹلانٹا میں دیکھ رہا ہوں، ایسا ہی لگ رہا ہے وہ مدینے کے رسول اللہ کی بارش گھوم کے یہاں آ گئی ہے، بہت بارش ہے، بہت۔ اچھا، پرانا زمانے کا مدینہ، کچی دیواریں ہوتی ہیں، شاید انڈیا میں ابھی ایسے گھر ہوں، پاکستان میں تو بہت سارے ایسے گھر کہ اتنی بارش ہوگی تو گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ سب نہیں، اب جیسے کل ہی کی پاکستان کی رپورٹ ہے 11 آدمی مر گئے ایک ہی کمرے کے اندر، پانی آ گیا بارش کا، وہ سو رہے تھے، سوتے ہی رہے۔ تو بارش میں پیغمبر کا جو حجرہ تھا وہ بھی کچی مٹی اور اینٹوں کا تھا، اس کی ایک دیوار گر گئی۔ پیغمبر اپنے حجرے میں اکیلے رہتے تھے، وائفز کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ جتنی وائف تھی ان کے لیے الگ پیغمبر نے چھوٹے چھوٹے مکان بنا دیے تھے، اور خود اپنے مکان میں اکیلے تھے جہاں رسول کی آج قبر، دیوار گر گئی۔ ٹھیک ہے، بارش میں ہوتا، پیغمبر وہ دیوار بنا رہے ہیں، ایک صحابی گزر رہے تھے، یا رسول اللہ یہ کام آپ کر رہے ہیں، ہم آپ کے غلام کس کے لیے، ہم کو موقع دیجیے۔ پیغمبر نے پہلے تو وہ جملہ کہا جو بہت مشہور، اللہ اس بندہ مومن کو پسند کرتا ہے جو اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرے، لیکن مدد کے لیے آنا چاہو تو آ جاؤ۔ وہ آ گیا، اس نے پیغمبر کے تھوڑی سی ہیلپ کی اور دیوار بن گئی۔ جب وہ چلنے لگا تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے میری مدد کی ہے تو تم مجھ سے کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہو، کچھ چاہیے تمہیں؟ کہا یا رسول اللہ باقی تو کچھ نہیں چاہیے، بس میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھے جنت میں پہنچا دیں۔ پیغمبر کا لفظ تھا اعینونی، میں تمہیں جنت میں تو پہنچا دوں گا مگر تم بھی جو ہے میرا ساتھ دو، میری ہیلپ کرو۔ کیسے؟ کہا بالصلاۃ، تم نمازیں قائم کرو، نماز کبھی قضا نہ کرنا، اس سے میری مدد کرو تو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیں، پوری نماز کے اوپر ایک مجلس ہو سکتی ہے کہ بغیر نماز کے تو جنت مل تو جائے گی شاید، لیکن بہت بعد میں ملے گی، اتنے اس سے پہلے کوڑے پڑ چکے ہوں گے اور ایسے سانپ اور بچھو کاٹ چکے ہوں گے، وہ تو خیر، لیکن لفظ تھا اعینونی، تم بھی مجھے کچھ دو۔ مولا کائنات کا وہ شورا آفاق لیٹر جس میں سینکڑوں میسیجز ہیں، سینکڑوں، ایک نہیں سینکڑوں، وہ یہ ہے کہ مولا کے گورنر تھے عثمان ابن حنیف، یہ 2 بھائی ہیں، اور ایسے مولا کے محب و وفادار کہ کیا تذکرہ کیا جائے، گھنٹہ چاہیے۔ اس وقت کا بہت ہی پرابلمیٹک صوبہ تھا بصرہ، جہاں جنگ جمل ہوئی تھی، ایک خاتون اونٹ پر بیٹھ کر آئی تھی اور لڑائی، اس کا گورنر بنایا ان کو، بہت پرابلم والا صوبہ، اسٹیٹ کہہ لیجیے آج کی آپ نے امریکہ کی لینگویج میں، تو وہاں پہ ذرا سا اسٹرکٹ اور علی کا وفادار گورنر چاہیے، گورنر بنا دی۔ وہ ایک شادی کے ولیمے میں چلے گئے، اور وہ ولیمہ تھا پیسے والوں کا، وہاں صرف پیسے والے بلائے گئے تھے، غریبوں کو باہر رکھا گیا۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، آنکھوں کی دیکھی بات کر رہا ہوں، جگہ کا نام نہیں لوں گا،
جہاں عاشورے کی نیاز ہوتی ہے اور اگر کوئی غریب آ جائے اس کو دھکے دے کے گیٹ سے نکال دیتے ہیں, 2 سیکیورٹی گارڈ کھڑے, ان لوگوں کو آنے دینا جو سب پیسے والے. چلے مسلمان غیر مسلم کا فرق کہیں ہوتا ہے, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. حسین کی نیاز سب کے لیے, لیکن مومنین کو, سادات کو. الحمدللہ جعفری سینٹر میں یہ مسئلہ میں نے نہیں دیکھا, لیکن آپ پتہ چلے دنیا میں ہو کیا رہا. تو خیر وہ چلے گئے پیسے والوں کی دعوت میں. مولا نے جو ان کو لیٹر لکھا وہ بہت ایک ماسٹر پیس, جس کے اندر اتنے سارے میسیجز ہیں. وہ تو پورا ایک اشرا علماء اس پہ پڑھتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا. اس کے اندر علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ علی کا یہ انٹیلیجنس کا سسٹم بھی کتنا اسٹرانگ تھا کہ بصرے کی ایک دعوت میں کون بلایا گیا اور کون گیا, یہ علی کو اطلاع وہاں مل گئی. یہ ایک نظام ہوتا ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے انٹیلیجنس کا. تو خیر اس میں شروع میں یہ لفظ کہ تم پیسے والوں کی دعوت میں چلے گئے, جبکہ تمہارا امام اس نے اس دنیا سے صرف 2 چادریں لی ہیں ایز اے ڈریس اور جو کی 2 روٹیاں لی. تمہارا امام تو اتنا سمپل ہے. پھر لکھا لیکن مجھے پتا ہے تم مجھے کاپی نہیں کر سکتے, یہ تمہاری طاقت سے باہر. اعینونی, کم از کم اتنی تو میری مدد کرو. بے ورعن و عفت, تقوی سے کام لو. ٹھیک ہے اتنی سمپل لائف نہ گزارو, تقوی سے کام لو اور عفت سے. عفت کس چیز کا نام ہے جو آج کل سوشل میڈیا کا سب سے بڑا پرابلم. 5-5 سال 6-6 سال کے بچے ان فلموں کو دیکھتے ہیں جو پہلے شادی شدہ آدمی بھی نہیں سوچ سکتا. ممبر کا ایک تقدس ہے جو میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ آج کل کے بچے بیفور ایج بالغ ہو جاتے ہیں, وہ ایک خرابی. تو عفت, آنکھ پاکیزہ ہو آدمی, اور آنکھ اگر پاک ہو گئی تو باقی ساری چیزیں پاک ہے, کیونکہ آنکھ شیطان کا تیر بھی ہے اور کسی کے اندر انٹر ہونے کے لیے شیطان کا گیٹ وے بھی یہی. خیر اب میں ادھر جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں اس ریفرنس دے دیا کہ نہج البلاغہ, تو آپ چیک کر سکتے ہیں. اسٹارٹ ہوتا اعینونی سے, میری مدد کرو. اعانت, تعاون, کوآپریشن, ہر امام اس طرح کے الفاظ اپنے ماننے والوں سے کہہ چکا. لیکن میری یہ مجالس جو اب اختتام کو پہنچ رہی ہیں یہ ہے خمسہ سجادیہ. تو چوتھا امام کا ایک جملہ, اس میں 2 باتیں ہیں کہ 3, یہ اختلاف ہے. 2 والی روایت تو علامہ مجلسی اور بہت سے علماء نے لکھی ہے, بعد نے 3 کہہ دیا. چلیں 2 تو چلیں سن لیں, اور تیسری میں یہی کہہ کر کہ وہ کنفرم نہیں ہے لیکن بہرحال ہے. وہ کیا, وہ یہ ہے کہ کل جو میں نے بات حدیث شروع کی تھی اور کمپلیٹ نہیں کر سکا, ایز یوزول میرے ساتھ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں کربلا کے بعد, اور شیعہ بہت آ رہے ہیں, مولا سے مصائب کربلا سن رہے ہیں. تو کسی نے جملہ کہہ دیا کہ مولا اب ہم آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں. امام نے کہا کم از کم 2 گناہ تو ہماری خاطر نہ کرنا, باقی سارے گناہ اللہ کی وجہ سے نہیں کرنا. 2 گناہ. نمبر 1, کبھی شراب نہ پینا. اب یہ تو ویسے ہی حرام ہے, امام نہ بھی کہتے تو حرام تھے, لیکن کہا شراب نہ پینا. مولا کیوں؟ کہا جب میں اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کے ساتھ یزید کے دربار میں پہنچا, وہ ملون تخت پر اس طرح بیٹھا تھا کہ ایک ہاتھ میں شراب کا جام تھا, شراب پیتا جاتا تھا اور باقی شراب اس تشت میں ڈالتا جاتا تھا. بس آگے مجھ سے نہیں کہا جا رہا. کہا جب کسی کے ہاتھ میں شراب دیکھتا ہوں تو مجھے دربار یزید اور اپنی بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر کھڑا ہونا یاد آتا ہے. حرام ہے, اللہ کا حکم ہے, لیکن اب امام ایک ریکویسٹ کر رہے ہیں. امام ہمیں دے رہے ہیں, تحفے دے رہے ہیں, گفٹ دے رہے ہیں, لیکن ہم سے ایک بدلے میں یہ مانگ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اب اس کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں کہ آپ کی سمجھ میں بات آ بھی جائے اور کوئی کنفیوژن کریٹ نہ ہو. جوا, بیٹنگ, شاید گجراتی میں جگار کہتے ہیں. وہ شرط لگا کے لوگ کھیلتے ہیں نا, کوئی تاش کھیل رہا ہے, کوئی شطرنج کھیل رہا ہے, کوئی کچھ کھیل رہا ہے. کہا کبھی اس میں انوالو نہ ہونا میری خاطر. ویسے تو اسلام میں ویسے ہی حرام ہے, بلکہ قرآن نے یہ دونوں تو ہر جگہ ساتھ بیان کی. انما الخمر والمیسر رجس وعمل الشیطان, شراب بھی اور جوا بھی یہ گندگی, رجس ہے اور شیطان کا عمل ہے. آیت تطہیر میں آپ نے سنا ہے نا کہ رجس اہل بیت کے قریب نہیں جائے گا. جس کے ہاتھ میں شراب آیا قرآن نے کہا یہ رجس ہے, جس کے پاس رجس آیا وہ اہل بیت سے اتنا دور ہو گیا کہ جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ. جس کے ہاتھ میں جگار یعنی جوا آ گیا, اگر یہ لفظ میں صحیح کہہ رہا ہوں جگار تو جوا, بیٹنگ, تو وہ سمجھیے اہل بیت سے اتنا ہی دور ہے جیسے قیامت کا دن دور ہے. اس کی دلیلیں بھی ہیں, ٹائم نہیں.
یہ تو قرآن میں ویسے ہی آیا. لیکن امام کہتے ہیں کہ میری خاطر بھی یہ کام نہ کرنا. کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ جب دربار میں گیا تو اس کے دوسرے ہاتھ میں جوئے کی چیزیں تھیں اور وہ جوا کھیل رہا تھا. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, یا وہ یہ شو کر رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں بیویوں کے قیدیوں کی طرف توجہ دوں. کہا یہ دو کام. اور بعض علماء نے کہا ہے کہ امام نے کہا کبھی داڑھی شیو نہ کرنا. جب آپ جو لوگ داڑھی شیو کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. میں تو آئی سائٹ کمزور ہے, مجھے تو آدمی نظر نہیں آتا, تو داڑھی کہاں سے نظر آئے گی. لیکن جو داڑھی شیو کرتے ہیں وہ جب کسی بڑی تقریب میں فنکشن میں جاتے ہیں اس دن تو وہ ایک خاص طریقے سے شیو بنا کے جاتے ہیں. ایسا گھس گھس کے بس نہیں چلتا کہ اپنی چمڑی بھی اتار لیں. یہ ہوتا ہے نا, شادی میں جا رہے ہیں, کسی انٹرویو میں جا رہے ہیں, یا ہمارے ایک چیز ہے آپ کے یہاں شاید نہیں ہے کہ کہیں ان کا رشتہ گیا ہے تو بردکھوا دلہن کے گھر میں اپنے آپ کو دکھانے جا رہے ہیں, تو وہ ہے نا. تو اب یزید جو آیا ہے تو سب سے بڑی وکٹری ہے نا, کتنا وہ اپنے چہرے کو چھیل کے آیا ہوگا, کیونکہ یزید تو ویسے ہی داڑھی منڈواتا تھا. اسلام میں پہلا آدمی جس نے داڑھی شیو کی وہ معاویہ تھا, اور دوسرا آدمی اس کا بیٹا یزید تھا. جس نے یہ عمل کیا تو اس نے یزید کی سنت پہ عمل کیا, معاویہ کی. لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ اس وقت پورے دربار میں حتیٰ شمر جیسوں کی بھی, خیر شمر تو چہرے پہ نقاب ڈالتا تھا, عمر سعد وغیرہ کی داڑھی, پورے دربار میں ایک آدمی داڑھی کے بغیر نظر آ رہا تھا, وہ یزید تھا. جب بھی میں کسی کو دیکھتا ہوں وہ دربار کا منظر, یہ امام ریکویسٹ کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ جو بات میں نے ابھی کہہ دی کہ امام ہمیں دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, اور ہم سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں جو ویسے ہی ہم پر اللہ کی طرف سے واجب. اس میں لاسٹ ایئر ایک بڑا پرابلم بن چکا تھا. لاسٹ ایئر میری مجالس میں ایسے ہی باتوں باتوں میں ایک جملہ آ گیا اور میں آگے بڑھ گیا. اتنا بڑا پرابلم بنا کہ اس کے بعد مجھے 3 اشروں میں, جس مجلس میں یہ پڑھا اس کے بعد کے 2 اور اشروں میں بھی اس کی وضاحت کرنا پڑی, کیونکہ یہ انٹرنیٹ اور آن لائن کے ذریعے لوگ سن لیتے. وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے جوئے کی بات سنی, تاش وغیرہ, تو مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے آپ کا نہیں پتا, لیکن باقی دنیا میں اس میں آغا سیستانی کے نزدیک حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر ایک اور کھیل جس کو اسنوکر یا بلٹ کہتے ہیں, وہ بھی حرام, چاہے اس میں آپ شرط نہ بھی لگائیں. جوئے کی وجہ سے تو خیر ہر کھیل حرام ہو جاتا, لیکن یہ یعنی شرط بیٹھے بغیر اس کے بھی حرام. اتنا بڑا مسئلہ بن گیا, مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ایک معمولی سا سمپل سا فقہ کا آغا سیستانی کا احتیاط واجب والا مسئلہ ایشو بنے گا. تو میں نے کہا کہ کبھی بعض اوقات لیک آف نالج. تو اب امام معصوم آپ کو کچھ دے رہے ہیں اور کچھ آپ سے واپسی میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نشے والی چیزوں سے اپنے اور اولاد کو بچائیے, اور ساتھ میں جوئے سے. اللہ آپ کو حج اور صدقے اور صلہ رحمی اور عزاداری کی توفیق اتنا دے رہا ہے اور اتنا دے گا کہ کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف جانے کی. مگر یہاں پہ پرابلم وہی آتا ہے جو میں نے کل آپ کے سامنے پیش کیا تھا, اور وہ یہ کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں باتیں, آپ کے بچے جو ہیں جن کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں, آپ تو ماں کے پیٹ میں جب تھے وہاں سے مجلسیں سنتے آ رہے ہیں, اور بہت ہی ڈائیورسٹی کے ساتھ, بڑے سے بڑے علماء, بڑے سے بڑے خطباء, بڑے سے بڑے ذاکرین کو آپ نے سنا. تو آپ کے اندر ایک اندر جو ہے نا ایک سیلف مانیٹرنگ قسم کی کوئی چیز لگی ہوئی ہے جو کبھی آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ بات غلط پڑھی جا رہی. یہ آپ کے بچوں کے لیے نہیں, اس لیے میں نے 2 دن وہ بات کہی اور ہر جگہ کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا, یعنی اس ایام اعظام میں. مگر اس میں اس کا ایک آخری پہلو بتا دوں, کیونکہ میں نے آج دعائے توبہ کی بات کی تھی. دعائے توبہ بڑے سے بڑا گناہ آپ کا معاف کرا دیتی ہے. چوتھے امام کی حدیث ہے, وہ دعائے توبہ نہیں, واقعہ. امام کے ایک شاگرد تھے زہری, جن کے گھر میں مجلس ہوئی تھی اور شہزادی بھی آئی تھی, اور چوتھے امام کو بھی وہ لے کے آئے تھے. وہی جو واقعہ آپ سنتے ہیں نا کہ شہزادی وہاں بیٹھی, وہ کس کے گھر میں مجلس تھی؟ وہ زہری. یہ شیعہ نہیں, غیر شیعہ ہیں, مگر ساری ایجوکیشن کی ان کی چوتھے امام کے پاس ہے, تو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. پھر یہ اتنا امام کے پاس رہے تو اتنے بڑے بن گئے کہ اپنی قوم میں یہ امام کہلانے لگے. ایک بار امام حج کے لیے مکے گئے, چوتھے امام نے 40 حج کیے اس زمانے میں, اور ایک حج تو اتنی کم سنی میں کیا ہے کہ وہ جو راوی ملا اس نے کہا بھی تھا, اس کو پتہ بھی نہیں کون,
میاں صاحب زادے اتنے چھوٹے بچے تم حج پہ جا رہے ہیں، تمہارا تو حج سے کوئی تعلق نہیں. تو امام نے کہا تھا نا کہ کیا چھوٹے بچے مرتے نہیں؟ اور پھر پوری ایک روایت. تو اب امام حج کے لیے مکے گئے. اس زمانے میں یہ آدمی امام زہری، ان کو عباسی نہیں بنو امیہ کے خلیفہ نے جج بنایا تھا، قاضی اس شہر کا. تو امام نے دیکھا کہ جتنے مکے میں میرے جاننے والے ہیں سب مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، یہ نہیں آئے جو اتنی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں امام کی. امام نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ وہ زہری نظر نہیں آ رہا. کہا مولا وہ تو پاگل ہو گیا، اس کا دماغ مینٹل کیس ہے، وہ پاگل ہے. امام نے کہا کیسے؟ کہا بس پتہ نہیں مولا، یہ تو ہو جاتی ہے نا بیماری. امام نے کہا میں چلتا ہوں. امام اس کے گھر گئے. زہری تھا وہ پاگل، بالکل پاگل ہو گیا. غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے کچھ لوگ پاگل ہو جاتے. تو امام نے اشارہ کیا، تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آیا. مولا مولا آپ سلام یہ وہ. امام نے کہا تو یہ کیا ہوا کہ پاگل ہو گیا؟ میں نے دیکھا ہے ان ماؤں کو جن کے جوان بیٹے مرتے ہیں تو وہ پاگل ہو جاتے ہیں. دیکھا ہے میں نے بوڑھے باپ دیکھے، یعنی غم صدمہ بھی آدمی کو پاگل کر دیتا. امام نے کہا کیا ہوا تمہیں؟ کہا مولا مجھے جج بنایا، میں فیصلے کرتا تھا. ایک بار ذرا میں نے لاپرواہی سے فیصلہ کر دیا اور ایک بے گناہ کو میں نے کیپٹل پنشمنٹ دے دی، موت کی سزا سنا دی، وہ مارا گیا میرے غلط ججمنٹ کی وجہ سے. اب جو مجھے خوف طاری ہوا، قرآن نے کہا نا من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. یہ آیہ قرآنی ہے بالکل کلیئر. جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. تو مولا جب میں نے سوچا کہ کتنا بڑا گناہ قتل میری وجہ سے ہوا، میں پاگل ہو گیا. امام نے کہا تیرا دوسرا گناہ زیادہ بڑا ہے، پہلا گناہ چھوٹا. مولا میں نے کون سے دو گناہ کیے؟ میں نے تو ایک ہی گناہ کیا ہے، قتل. کہا نہیں، تیرا دوسرا گناہ زیادہ بڑا ہے. دوسرا گناہ یہ ہے کہ تو رحمت خدا سے مایوس ہو گیا ہے. یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، قتل چھوٹا گناہ. کتنا ہی بڑا گناہ کر لے، رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا بڑے سے بڑا گناہگار معاف ہے. یہ چوتھے امام کی حدیث. اب اس میں ایک چیز، توبہ کی بات ہوئی، رحمت کا واقعہ آیا. اب سن لیجئے آخری بات. اب یہ میں ذرا سا ایک اپنے مرجع کے واقعے کی شکل میں بتا دوں تاکہ جو تقریر ذرا لمبی ہونے جا رہی ہے. اب تو نہیں، اب مصائب کا وقت آ گیا، لیکن ذرا انٹرسٹ ہو. ہمارے مراجع جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ پیشنٹ والے ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ ٹالریٹ ہوتے ہیں. بہت سے لوگ تو منہ کے اوپر ان کو برا بھلا کہہ کے آ جاتے ہیں، ہم برداشت نہیں کر رہے. ہم کیا ان کے پیر کی خاک کے برابر نہیں، مرجع کی برداشت نہیں ہوتا، غصہ آ جاتا. لیکن مراجع ایک شخص نے، بلکہ ابھی یہ دوسرا ایک واقعہ، ایک شخص نے آغا سیستانی کے خلاف عراق میں رہ کر سوشل میڈیا پہ پورا ایک چینل بنایا اور کمپین چلائی اور ایسی تہمتیں لگائی. تو عراق کا جو نیا کانسٹیٹیوشن ہے اس میں مرجع کے اس قسم کی باتیں گرفتار کر کے اس کو سزا سنائی گئی. فوراً آغا سیستانی کے آفس سے لیٹر گیا، اس کو چھوڑو اور معاف کرو، یہ میرا اس کا مسئلہ ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں نے اس کو معاف کیا. اس نے معافی نہیں مانگی. آغا نے کہا کہ میں نے معاف کیا. تو یعنی یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ یہ تو بالکل ابھی پچھلے سال کا واقعہ. ایک بہت مشہور انگلش اسپیکر ہے، دیکھیے بات گھوم کے انگلش پہ آ رہی ہے، جو آپ حضرات کے لیے بہت تکلیف دہ. آپ سمجھ رہے ہیں کہ مولانا شاید کسی کمیٹی کے خلاف بول رہے ہوں گے، کہ ذاکری سلیکشن کے خلاف بول رہے ہوں گے. تو ہر جگہ مولانا بول رہے ہیں اور یہی واقعات پڑھ رہے ہیں. ایک بہت ہی مشہور، اچھا اس میں ایک جملہ، صرف ایک جملہ. آپ کہیں گے ایک جملہ کہتے کہتے مولانا نے 11:15 تو بجا ہی دی ہیں. بس یہ میری آج کی آخری مجلس. اور بعض حالات بتا رہے کہ شاید فیوچر میں شاید نہ آ سکو. دیکھیں میں وعدہ نہیں کرتا نہ آنے کا. وہ یہ ہے کہ آغا سیستانی مرجع اور بڑے عظیم مرجع، انہوں نے 2 ہی اوریٹرز پر پابندی لگائی ہے کہ کوئی امام باڑے والا ان سے مجلسیں نہ پڑھوائے. اینڈ بوتھ آر انگلش اسپیکر. غلطی عربی بولنے والوں سے بھی ہوتی ہے، فارسی بولنے والوں سے بھی ہوتی ہے، اردو بولنے والوں سے بھی ہوتی ہے. کوئی انسان ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہے سوائے معصوم کے؟ ہوتی، اس کو اگنور کرتے ہیں. لیکن یہ 2 اسپیکر دونوں انگلش ہیں. جو میں اتنا انگلش کا شور مچا رہا تھا وہ یہ کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جن میں پہلے اسپیکر جو 40 سال پہلے تھے، دوسرے اسپیکر جو 15 سال پہلے آئے، اور ایک تیسرے اسپیکر جو 5 سال پہلے آئے ہیں. تو میں نے بہت کلاسک اگزامپل دی
تو جو سب سے پہلے جنہوں نے اسٹارٹ کیا آغا سیستانی کے خلاف، تو جو انہوں نے کہا تو کہا، یہاں تک کہہ دیا کہ ان میں اور پرنس کریم آغا خان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ انہوں نے شیعت کو آغا خانی مذہب بنا دیا۔ اور پھر پوری مرجعیت، کہاں سے آئی اسلام میں مرجعیت؟ نہیں، پھر آگے بڑھے، کہا یہ من کنت مولا کے اعلان میں علی کی فضیلت ہے، امامت نہیں ہے، امامت ثابت نہیں ہے۔ اور انگلش ان کی، واہ کیا کلاس کی انگلش ہے، میری تو بات ہی نہ کرے، میں تو انگلش سمجھتا ہی نہیں ہوں، جیسے آپ عربی نہیں سمجھتے، اگر میں آپ کے سامنے عربی کی کاؤنٹنگ شروع کر دوں، آپ کہیں کیا عربی فرفر فرفر بول رہے ہیں، آپ کو کیا پتا میں 1 2 3 4 5 پڑھ رہا ہوں، جس کو زبان نہیں آتی ہے نا۔ لیکن جو واقعاً انگلش کے پی ایچ ڈی ہیں وہ کہتے ہیں کیا ان کی انگلش ہے، اور پرانی بات کر رہا ہوں 40 سال، وہ زندہ ہیں ابھی۔ اب یہ انہوں نے اب سارے کے سارے فتنے اور فساد، خاص طور پہ مرجعیت کے جو دشمن جانی تھے، اس کے بعد سلسلہ چلا 40 سال یہ چھائے رہے ایک خاص گروپ میں۔ پھر یہ بیمار پڑے، بہت بیمار، شاید ہارٹ اٹیک آیا ان کو، بہت سیور قسم کا، موت نظر آئی۔ تو انہوں نے آغا سیستانی کو ایک لیٹر بھیجا، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے، ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ انٹرنیٹ پر اتھینٹک ویب سائٹ پہ موجود، اور کہا کہ بھائی مجھ سے، میں نے جو کچھ کہا، جو کچھ آپ کے بارے میں کہا وہ بھی غلط کہا، اور جو میں نے اپنے ویوز پیش کیے کتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا۔ اب آپ نہیں گمراہ ہوں گے اگر کوئی آپ سے کہے کہ امام زمانہ نہیں ہے، لیکن آپ کا بچہ گمراہ ہو سکتا ہے، خالی یہ جملہ نہیں، بہت ہی ایکیڈمک ٹائپ کی دلیل ہے۔ آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، چاہے مرجع بھی کیوں نہ کہہ دے کہ من کن تو مولا میں علی کی امامت شامل نہیں، لیکن آپ کے بچے، جبکہ بہت ایکیڈمک انداز میں بات ہوتی ہے۔ تو اب انہوں نے کتنے لوگوں کو گمراہ کی، اور آغا سیستانی کے بارے میں تو کیا کچھ تہمتیں، ایبیوزنگ، فاؤل لینگویج، گالم گلوچ۔ اب کہا کہ موت نظر آئی نا، کہا میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ سے توبہ کر لیتے، نہیں کہا نہیں، آپ کی میں نے انسلٹ کیا، آپ کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنا چاہا، کون کر سکتا ہے، لیکن کرنا چاہے، میں معافی مانگتا ہوں اور میری یہ ساری غلطیوں کو معاف کرے۔ تو جواب کیا تھا؟ صرف ایک لائن کا جواب تھا، یہی میں آپ کو 2 دن سے بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگرچہ میں نے اور بہت باتیں بھی کہی ہیں۔ آپ یہ نہ کہیے کہ آج مولانا پورا گھنٹہ جو ہے وہ صرف انگلش میں بولتے رہے، آج میں نے کتنی بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتا دی جو نارملی نہیں بتائی جاتی ہیں۔ ایک جملہ تھا، میرے بارے میں جو کہا سب معاف، لیکن جو تم نے لوگوں کے عقیدے بگاڑے ہیں اس کی پہلے اصلاح کرو، پھر توبہ قبول۔ توبہ قبول کرنا سیستانی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جو گناہ تم نے کیا ہے اس کی توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، شراب کی توبہ یہی، گانا سننے کی توبہ یہی، بے حجاب مکس گیدرنگ کی توبہ یہی کہ اے خدا میں معافی چاہتا ہوں، لیکن نماز کی توبہ یہ نہیں ہے، قضا پڑھنا پڑے گی۔ روزے کی توبہ یہ نہیں ہے، قضا رکھنا ہوگی۔ کسی کو گمراہ کرنے کی توبہ یہ نہیں ہے کہ اللہ سے معافی چاہتا ہوں، جاؤ اس سے کانٹیکٹ کر کے کہو کہ وہ میں نے غلط کہا تھا، صحیح عقیدہ یہ۔ تو یہ اتنا بڑا اسلام میں ایشو ہے کہ باقاعدہ مرجع وقت کہتا ہے کہ مجھے گالیاں دی، ایکسکیوز کیا، ایلیگیشن لگائے، تہمتیں لگائیں، خمس کے حوالے سے کتنی باتیں کی، وہ سب معاف، اور میرا پرسنل تھا، لیکن یہ جو لوگوں کو گمراہ کیا اور ان کو غلط باتیں اپنی مجلس میں بتائیں، ان کا پہلا اشرا تو پورے نارتھ امریکہ میں بہت مشہور اشرا تھا، لیکن چونکہ آغا سیستانی بین کر چکے تھے تو امام باڑے میں تو نہیں ہو سکتا تھا، ہال رینٹ لیا جاتا، توبہ بھی کر رہا ہے وہ آدمی، کہا لیکن یہ اس کی توبہ یہ نہیں ہے کہ معاف کرو سب کو، جا کے جن کو بگاڑا ہے، خراب کیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑی ذمہ داری۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ اس سے ڈر کر، مثلا آپ کے بارے میں تو مجھے پتا ہے کہ آپ تو ڈرنے والے ہیں نہیں اور میری باتیں پر توجہ دینے والے نہیں ہیں، لیکن کہیں پر ڈر کے کوئی کہے مجھے انگلش اسپیچ کرانا ہی نہیں، یہ تو اور بڑا مسئلہ ہے، بچے آپ کے کہاں جائیں گے؟ لیکن تھوڑی زحمت ہوگی، تھوڑی محنت ہوگی، جیسے بس ختم بات۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں تقلید ہی نہیں کرنا، کیوں؟ وہ جو اینٹی تقلید اخباری ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہتے ہیں اتنے مراجع کے نام آتے ہیں کہ ہم تو کنفیوز ہے، پتہ نہیں کس کی تقلید ہے کس کی نہیں، ہم کو اس سلینگ لفظ میری زبان پہ آتے آتے رک گیا، لیکن سلینگ تو نہیں ہے نا، وہ تو آپ کی زبان کا لفظ، ہمیں اس لفڑے میں پڑھنے نہیں، بغیر تقلید کے زندگی گزر رہی گزر جائے گی، کیوں اپنے آپ کو اس پرابلم میں ڈالے کہ یہ تقلید کی یہ تقلید۔ اور آغا سیستانی کے بعد اللہ ان کو طول عمر دے، اور اللہ نے ان کو طول عمر دی بھی اسی لیے کہ شیعت اب تک پروٹیکٹڈ ہے، لیکن دیکھیے گا
تو اب یہ کوئی سلوشن تو نہیں ہے نا. سلوشن صرف یہ ہے کہ مرض ایک سے زیادہ ہیں تو تھوڑی سی محنت کیجیے, ریسرچ کیجیے, بیک گراؤنڈ چیک کیجیے, علم کے بارے میں معلوم کیجیے, پھر تقلید کر لیجیے. ایسے ہی آج 1400 سال سے ہوتا آیا, اور یہی ہر اسپیکر کے بارے میں ہے. میں یہ بھی کہہ دوں کہ اتنا ہی بڑا فتنہ باز اردو اسپیکر بھی, لیکن وہ پھر میں کہوں گا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات ہو جائے گی. میں انگلش اسپیکر کے بارے میں کہتا ہوں, اس کے اندر کمیٹیاں ناراض ہو جاتی کہ شاید مولانا نے ہم پہ ٹونٹنگ کی ہے. ٹونٹنگ تو نہیں کی ہے, ایک ایڈوائس کی ہے. الدین و نصیحہ, دین نام اس بات کا ہے کہ ایک صحیح ایڈوائس لوگوں کو دو, پھر عمل کریں نہ کریں کہ یہ ان کی مرضی ہے. تو صرف ایک ایڈوائس ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے پاس کون سی ایسی پاور ہے کہ میں کوئی زبردستی کروں, تو اردو والے بھی ہے, لیکن وہ آپ کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے کہا نا, ایک تو اس میں تہمت آ جاتی ہے جو بیان کر رہا ہے کہ شاید یہ اس کو گرانا چاہتے. دوسرا, جتنے ہمارے مڈل ایج کے لوگ ہیں جو میرے سامنے اور اچھی خاصی تعداد میں, یہ بہرحال اردو کی حد تک تو اتنی ان میں صلاحیت ہے, پوری زندگی سنی ہے مجلس سے, کہ وہ پکڑ لیتے ہیں, یا اگر پکڑ نہ سکے تو کنفیوز ہوتے ہیں تو کسی عالم سے جا کے پوچھ لیتے ہیں. ابھی آپ کے بچے نہیں ہیں, وہ اس اسٹیج پہ نہیں ہیں. اول تو ان کو انگلش کے اسپیکر بھی کہاں ملتے ہیں, اسی لیے آپ کویسچن آنسر سیشن رکھوائیں. بچوں کا شوق سے جاتے ہیں, دوڑ کے جاتے ہیں, ملتے ہی نہیں نا ان کو. تو اس میں یہ ہے کہ بہت بڑا خطرہ ہے صرف, اور خطرہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے چھوڑ دیں مسئلے کو. اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو بات میں نے کہی, یہ بھی ہے شیطان کی ایک ٹرک. بہت جلدی میں مجلس ختم کر رہا ہوں کیونکہ خاصا وقت بھی ہو گیا ہے. ویک ڈے, ورکنگ ڈے, بچوں کے اسکول, ساری باتیں میں نے شروع میں کہیں اور آخر میں نے خود ہی اس کی مخالفت کر دی. لیکن بس یہ آج میرا آخری بیان تھا ایٹ لیسٹ اس سال کا. تو یہ جو بڑا خطرہ شیطان کی ٹرک ہے, ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نکل آئے کہ بھئی یہ تو اگر اتنی خطرناک بات ہے تو ہمیں ضرورت کیا ہے اس پرابلم میں پڑھنے کی. جو ہمارا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, اردو مجلس ہوتی ہے, سوزخانی نواخانی, بچے ماتم میں آ جاتے ہیں, یہی چلا ہے. نو, یہ شیطان کا ہتھیار. یہ خالی آپ کے لیے نہیں ہے, یہ ہر امام کے زمانے میں ہوا ہے. کتنے لوگ ایسے تھے کہ امام علی کا ساتھ اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ بھئی امام علی بھی میدان میں ہیں, معاویہ بھی میدان میں, ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, تو ہم دونوں کا ساتھ نہیں دیتے, جو نیوٹرل بن جاتے. وہ اسی وجہ سے کہتے ہم کنفیوز ہیں. چلے معاویہ والے مسئلے میں تو جب عمار یاسر شہید ہوئے تب یہ سارا نیوٹرل گروپ علی کو جوائن کر رہا ہے, کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہر ایک کو یاد تھی, اے عمار ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا. کہاں پتہ چل گیا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. ارے چلو دیر سے صحیح, لیکن پھر بھی تف ہے تمہاری عقل کو. عمار کے ذریعے حق و باطل کو پہچان رہے اور علی کے ذریعے حق و باطل کو نہیں پہچان سکتے ہو. لیکن دیکھیے ایسا شیطان انسان کو وہ جو مکڑی کا جالا, یہ جو اسپائڈر ویب ہے, اس میں پھنسا لیتا کہ وہ اپنی جگہ سوچتا کہ اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا, یہ صحیح ہے کہ وہ غلط ہے, تو میں کیوں اس چکر میں پڑھوں, کسی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں. اور یہ پورے ائمہ کی تاریخ سوائے کربلا والے حسین کے جہاد کا یہ سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ حسین نے حق اور باطل کو کہیں مکس نہیں ہونے دیا. اتنی واضح لائن ڈرا کر دی ہے کہ ہر ایک کو یہ پتہ چلا کہ حق ادھر ہے اور باطل ادھر. وہاں ایسے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو جو گھر میں یہ سوچ کے بیٹھے رہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح ہے, پتہ نہیں وہ صحیح. یہ امام علی میں ملے, اور حسن مجتبیٰ کے زمانے میں تو اتنے سارے تھے. ایران نے جو مختار نامے کا سیریل بنایا اس میں کچھ نظر آئے گا آپ کو. چھٹے امام کے زمانے کا بھی میں نے آپ کو بتایا. چوتھے امام کی امامت پتہ نہیں یہ امام ہے کہ ان کے چچا محمد حنفیہ امام ہے, یہ بھی کہتے ہیں آئی ایم امام, وہ بھی کہتے ہیں آئی ایم امام, گھر بیٹھنے والے. کربلا میں ایسا کچھ نہیں. کربلا میں جو لوگ آپ کو گھر میں بیٹھے نظر آ رہے ہیں وہ گھر میں نہیں بیٹھے ہیں. 4,500 محبان اہل بیت و شیعان حیدر کرار ابن زیاد کی اس قید میں ہیں جس میں مختار بھی تھے, جن کے مصائب میں نے پہلے دن پڑھے. حسین نے بتا دیا کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا. لیکن یہ لائن ڈرا کرنے کے لیے حسین کو بہت قربانیاں دینا پڑی. یہ کربلا کا جہاد اتنا آسان جہاد نہیں تھا. اور اگر ایک جملہ میں ایسا کہہ دوں جو بظاہر حسین کی توہین لگے, اور حسین سے زیادہ قربانیاں دینا پڑی سجاد کو. جو امتحان اللہ نے حسین کا بھی نہ لیا وہ امتحان سجاد کو دینا پڑا.
اور اس امتحان کا ایک حصہ یہ بھی تھا. اچھا یہ اتنا بڑا امتحان دینا پڑا. حسین کون ہے؟ امام زمانہ. سجاد کون ہے؟ امام زمانہ. امام زمانہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جو خیبر میں علی نے علم لے کر کیا تھا، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں کہ کوئی میرے ساتھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، میں اکیلا کافی ہوں. وہ ہر امام کی سنت. مگر سجاد نے جو اتنا بڑا امتحان دیا تو بار بار بتایا کہ اس کی ایک وجہ کیا. 11 محرم آ گئی، لٹا ہوا قافلہ چلا گیا. عمر سعد کی فوج اپنے سارے لاشیں لے کے چلی گئی. بھائی اب تو بہت آسان ہے سمجھانا. پہلے لوگ کہتے تھے مولانا کربلا میں تو یزید کی بھی فوجیں ماری گئی تھی، وہ بھی دفن ہوگی. نہیں، کربلا سے کوفہ کتنی دور ہے؟ آج کل آپ 35 منٹ میں گاڑی میں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ سارے قافلے، یہ یزید کی فوج اپنے سارے لاشیں لے کے کوفے گئی. یہ سب کوفے سے آئے نا، ان کی فیملی وہاں پہ، وہاں دفن کرے گی. کربلا کی جلتی ریتی پہ صرف حسینی لاشیں رہ گئے. بنی اسد کا ڈرا سہما قبیلہ باہر نکلا. آج بھی ایام اعظام میں بنی اسد کی عورتیں ٹوکری، اس میں مٹی، بیلچے لے کے جس طرح گھروں سے آتی ہیں تو پتھر دل آدمی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں. اور ایک ہی جملہ کہتی ہے نا کہ آقا آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ لیا تھا، یہ وعدہ پورا کرنے ہم آ گئے. لیکن وہ لوگ بھی اس دن وعدہ پورا کرنے نکلے. مرد بھی آئے، عورتیں بھی آئے، بچے بھی آئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے. مگر وہاں ایک مسئلہ پیش آ گیا کہ لاشیں پڑے ہیں، یہ تو یقین ہے یہ حسینی لاشیں. یہ پتہ نہیں کہ کون سا لاشا کس کا. بھئی غلام کا کون سا لاشا، صحابی کا کون سا لاشا، بنی ہاشم کے شہید کا کون سا لاشا ہے؟ کیسے پہچانو؟ پہچان ہوتی ہے ڈریس سے، سارے ڈریس لوٹ لیے گئے. پہچان ہوتی ہے فیس سے، سب کے سر کاٹ لیے گئے. سردار قبیلہ نے کہا کہ اللہ اور حسین ہماری مجبوری دیکھ رہے ہیں، چلو ایک بڑی قبر کھود کے سارے لاشیں ایک ساتھ ہی دفن کر دو. قبر بھی کھود گئی. اللہ آپ کو کربلا لے بھی گیا ہے، بار بار لے جائے. آج بھی آقا حسین کے پائیتی گنج شہیدہ ہے نا، جس پر ان شہداء کے نام لکھے ہیں، تو وہ بڑی قبر کھود گئی جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں. اور ابھی پہلا لاشا اٹھانا ہے کہ کوفے کی طرف سے ایک آواز آئی، ٹھہر جاؤ، میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کر لو. سب نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ کوئی اونٹ پر بیٹھا ہوا بڑی تیزی سے آ رہا. لیکن جب قریب آیا تو عجیب مسافر نظر آیا. ایسا مسافر کبھی نہیں ہوتا. گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی. آنے والے نے اونٹ بٹھایا. ایک بار بیڑی ٹوٹی، ہتکڑی کھلی. توق وہی رہا جو 1 سال بعد جب یزید کے دربار میں کاٹا گیا تھا تو توق کے ساتھ سجاد کے گلے کی کھال بھی اتر گئی. اچھا اب یہ جو اس طرح دیکھا مسافر کو، اگر عام حالات ہوتے تو پہلے تو تعارف کرتے نا، لیکن پریشان کھڑے. آنے والے نے کہا پریشان کیوں؟ کہا کہ لاشوں کی پہچان نہیں. کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لاشوں کی پہچان کرواتا ہوں. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ بریر حمدانی کا لاشا. یہ لاشا اٹھاؤ، دیکھو اس میں سے خوشبو آ رہی ہے، یہ غلام حبشی جون کا لاشا. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ شوزب کا لاشا. یہ لاشا اٹھاؤ، یہ مسلم ابن اوسجہ کا لاشا. ایک ایک کا نام بتاتے جاتے ہیں، لاشا اٹھواتے جاتے ہیں. آگے بڑھے تو ایک مرتبہ ایک لاشا نظر آیا. آنے والا سر جھکا کے بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو جاری. سردار نے ہاتھ جوڑے، یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ٹکڑے ٹکڑے بدن، یہ حسن کا یتیم 13 سال کے گل بدن قاسم کا لاشا. اور آگے بڑھے، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل نظر نہیں آ رہا؟ یہ حسین کے 18 سال کے اکبر کا لاشا. ایک ایک کر کے سارے لاشیں دفن کروائے. ایک آخری لاشا نظر آیا، گودال قتل گاہ میں، جہاں زمین ذرا نیچے تھی. آنے والا وہاں پہنچا، لاشے پہ نگاہ ڈالی، ایک بار چیخ ماری، ارے میں یتیم ہو گیا. یہ کہہ کے غش کھا کے گر پڑا، پانی چھڑکا گیا. مسافر نے آنکھیں کھولی. سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال، تیروں سے چھلنی، یہ رسول کا نواسا ہے، یہ علی کا وارث ہے، یہ زہرا کا لخت جگر ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے. اب سردار نے ہاتھ جوڑ دیے کہ اگر یہ آقا حسین کا لاشا ہے تو آپ نے کہا میں یتیم ہو گیا، آپ کون ہیں؟ کہا انا علی ابن الحسین، میں اسی حسین کا یتیم سجاد ہوں. بابا کا لاشا بھی دفن کرایا. اب ذرا بنی اسد کے قبیلے کو ذرا ہوش آیا اور اطمینان ہوا. سردار نے ہاتھ جوڑے، کہا مولا اب جب آپ کوفے سے یہاں تک آ گئے ہیں، چند قدم چل کے ہمارے گھروں میں
ایک لمحے کے لیے آ جائیے، کتنی برکتیں ملیں گی۔ مولا سجاد نے کہا تو کیا آپ نے وعدہ پورا نہیں کرنا؟ کہا مولا کون سا وعدہ؟ کہا تم نے لاشیں دفن کرنے کا وعدہ کیا تھا نا۔ کہا مولا وعدہ پورا ہو گیا، یہ سارے لاشیں دفن ہو گئے، کوئی نظر آ رہا ہے لاشا؟ مولا نے کہا ایک لاشا ابھی باقی ہے۔ اور وہ لاشا کہاں ہے؟ سردار پوچھتا ہے کہاں ہے؟ مولا نے کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ فرات کے کنارے۔ گھبرا کے سردار قبیلہ کہتا ہے وہ کس کا لاشا ہے؟ کہا وہ لاشا ارے میرے چچا علمدار کربلا ابو الفضل العباس کا لاشا ہے۔ بس بات ختم کر رہا ہوں، وہاں تک پہنچے، یہ واحد لاشا ہے، یاد رکھیے گا۔ جہاں عباس شہید ہوئے ہیں وہیں پہ عباس دفن ہوئے ہیں۔ حسین شہید ہوئے ہیں قتل گاہ میں، دفن ہے اپنی زری میں۔ اصغر شہید ہوئے ہیں ٹیلے پر، دفن ہے زری کے اندر۔ یہ واحد لاشا ہے، جہاں شہید ہے وہی دفن ہے۔ کیوں؟ لاشا اس قابل ہی نہ تھا کہ اٹھا کے لے جایا جاتا۔ سجاد نے یہ تاریخ کا جو مقتل کا جملہ، حسیر ایک چٹائی منگوائی، چچا کا جسم جمع کیا، قبر میں لے کے اترے، باہر آئے، پورے قبیلے کو دیکھا، کہا دور دور چلے جاؤ اور دیکھو جب تک کہ میں خود سے باہر نہ ہوں میرے کوئی قریب نہ آنے پائے۔ سارا قبیلہ چلا گیا۔ راوی کہتا ہے بہت دیر ہو گئی، مولا باہر نہ آئے، میں گھبرا گیا، میں ڈر گیا، مولا خیریت سے تو ہے مولا سجاد؟ میں قریب آیا، جھانک کے دیکھا تو عجیب جملہ دیکھا۔ سب سے بڑا امتحان سجاد کا تھا، لیکن سجاد اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں سنیے۔ میں نے دیکھا تو ایک عجیب منظر دیکھا، عباس کے سینے پر سر رکھے ہوئے سجاد لیٹے ہیں۔ امام وقت امام زمانہ عباس کے سینے پر صرف ایک جملہ کہہ رہا، اے میرے غیور چچا آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو بتانے آیا ہوں آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ ارے میرے غیرت مند چچا عباس، آپ کی جن بہنوں کے سر سے مکان کے اندر بھی چادر نہ اتری، آج وہ بازاروں میں ہیں، آج وہ درباروں میں ہیں، آج وہ بلوہ عام میں ہیں، آج وہ نامہروں کے درمیان ہیں، اور سر پہ نہ مکنا ہے نہ چادر۔ ارے میرا چچا عباس نہ رہا تو میری بہنوں اور پھوپھیوں کو یہ امتحان۔ خدا بندہ باب الحوائج عباس علمدار کا نام میری زبان پہ آیا، مومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن ان سب سے بڑھ کر آقا سجاد کی زبان پہ باب الحوائج کا نام آیا۔ باب الحوائج کے طفیل اس مجمع میں جتنے مومنین اور مومنات گریہ کر رہے ہیں ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔